السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولس کی دنیا۔ فرینڈز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنا نیو ناول سٹارٹ کیا ہے اور ہم اپنے نیو ناول کا آج نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبا کو یقین تھا تائی کبھی قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ نہیں بولیں گی۔ عارفین اپنے ماں اور باپ کو لے آیا تھا، دوسرے دونوں تایا بھی آ گئے تھے۔ صبا کے کمرے میں کبھی اتنے لوگ نہیں آئے تھے، ہر چہرہ تناؤ سے دو چار تھا۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی تھی۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے وضو کیا تھا، پھر چہرہ اور آنکھیں خشک کر کے وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، یوں جیسے سب لوگ گوت گویائی سے محروم ہو چکے تھے۔ اسے عارفین پر ترس آنے لگا تھا۔ جب اس کی ماں قرآن پاک پر ہاتھ نہیں رکھے گی تو عارفین کا کیا حال ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ اس نے عارفین کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، پھر اس نے تائی کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بس سر جھکائے ہوئے بیٹھی تھی۔ عارفین نے اقصیٰ کو قرآن پاک لانے کے لیے کہا تھا۔ صبا نے اپنی امی کو دیکھا اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ اقصیٰ قرآن پاک لے آئی تھی۔ عارفین نے قرآن پاک ہاتھ میں لے لیا تھا، وہ اپنی ماں کی طرف گیا تھا۔ امی، آپ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہیں کہ آپ نے صبا اور عادل کے خلاف کوئی منصوبہ نہیں بنایا اور نہ ہی کل رات ان دونوں کو میرے کمرے میں بھیجا تھا۔ عارفین نے قرآن پاک ماں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ صبا کے دل کی حرکت تیز ہو گئی، پھر اس کا سانس رک گیا تھا۔ تائی امی قرآن پاک ہاتھ میں لے رہی تھی، اس نے بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا تھا، پھر اس نے ان کو وہی کلمات دہراتے ہوئے سنا جو عارفین نے کہے تھے۔ انہوں نے ایک بار نہیں 3 بار جھکے ہوئے سر کے ساتھ وہی کلمات دہرائے تھے۔ اللہ! صبا کو لگا تھا کسی نے اس کے دل میں نیزہ گاڑ دیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ کبھی قرآن پاک ہاتھ میں لے کر نہیں جھوٹ بولیں گی۔ اس کا یقین باطل ثابت ہوا تھا۔ اسے ان پر یقین نہیں تھا، اسے قرآن پر یقین تھا۔ کیا کوئی قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولنے کی ہمت کر سکتا ہے؟ اس نے سوچا تھا۔ اور اب میں بھی قرآن پاک ہاتھ میں لے کر سچ بولوں گی اور اس کمرے میں موجود ہر شخص سوچے گا دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے اور اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ ہی بولا ہے۔ عارفین نے تائی امی سے قرآن لے لیا تھا، اب وہ اس کی طرف آ رہا تھا، ہر نظر اب اس پر جمی تھی۔ وہ رکے ہوئے سانس کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھتی رہی۔ عارفین کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ صبا نے تائی امی کا چہرہ دیکھا، کوئی ملال، کوئی رنج، کوئی پچھتاوا ان کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، وہاں بے چینی تھی، آنسو تھے، امید تھی۔ اقصیٰ دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ عارفین اس کے پاس آ گیا۔ صبا، اب تم قرآن پاک پر ہاتھ میں لے کر کہو کہ تم بے گناہ ہو۔ عادل کے ساتھ وہاں اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ اس نے قرآن پاک صبا کی طرف بڑھایا، اس نے عارفین کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ عارفین نے نظر چرا لی۔ یہ لو قرآن پاک، اس نے کہا تھا۔ صبا نے سر جھکا دیا، اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے۔ عارفین کا سانس رک گیا۔ صبا، قرآن پاک پکڑو، اس نے ایک بار پھر بے تابی سے کہا تھا۔ صبا نے سر اٹھایا تھا، نہ ہاتھ بڑھائے تھے۔ صبا امی کے حلق سے چیخ نکلی تھی۔ اقصیٰ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تائی امی دم بخود اسے دیکھ رہی تھیں۔ عارفین جھکے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس نے قرآن پاک اس کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دیا۔ صبا کی امی اور اقصیٰ روتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ دونوں تایا بھی اٹھ کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ صبا نے سر اٹھایا تھا۔ عارفین، مجھے تم سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں آئندہ تم سے کوئی مطالبہ کروں گی، بس مجھے اپنا نام دے دو، مجھے طلاق مت دینا۔ تم دوسری شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہیں نام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گھرایا تھا۔ عارفین، مجھ پر رحم کرو، تم نے مجھ پر رحم کیا تھا، بتاؤ تم نے مجھ پر ترس کھایا؟ پھر میں رحم کیسے کر سکتا ہوں؟ صبا کریم، میں عارفین عباس علی بقائی ہوش و حواس تمہیں 3 بار طلاق دیتا ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ تائی امی اور تایا بھی اس کے پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ ساکت اپنی جگہ پر بیٹھی رہی۔ صبا کریم، میں عارفین عباس علی بقائی ہوش و حواس تمہیں 3 بار طلاق دیتا ہوں۔ آواز ایک بار پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسٹڈی ٹیبل کے پاس آ گئی۔ بڑی احتیاط سے اس نے قرآن پاک اٹھایا تھا۔ کسی نہ کسی کو تو قرآن کی حرمت کا پاس رکھنا تھا، پھر اگر لوگ مجھے ترک کر دیتے ہیں تو اس پر میرا اختیار نہیں۔ وہ قرآن کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انکل، مجھے آپ سے ایک بات کہنا ہے۔ اس دن اس نے ناشتے کی میز پر عارفین سے کہا تھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی امی کے گھر میں رہوں؟ وہ گھر خالی ہے، پھر اس طرح آپ کو بھی یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ میں کہیں اکیلی رہ رہی ہوں کیونکہ پاس ہی پھپھو اور دوسرے لوگوں کے گھر ہیں؟ عارفین اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ سارا، تم اس طرح کی باتیں سوچتی رہتی ہو، اگر تم وہاں سے آئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم وہاں مستقل رہنے کے بارے میں سوچنے لگو۔ آخر تمہیں اس گھر میں کیا کمی ہے؟ تم یہاں خوش کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے ناشتہ چھوڑ دیا تھا۔ بات خوشی یا ناخوشی کی نہیں ہے تو پھر مجھے امی کے گھر میں رہ کر زیادہ خوشی ہوگی، اور پھر وہ بھی آپ ہی کا گھر ہے، میں آپ ہی کے گھر میں رہوں گی، چاہے یہاں یا وہاں، لیکن مجھے تمہارا وہاں رہنا پسند نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہیں اس بات کی اجازت دوں گا۔
اگر صبا زندہ ہوتی تو وہ بھی تمہیں کبھی اس گھر میں جانے نہ دیتی۔ وہ اس کی بات پر جھنجھلا گئی تھی۔ کیوں آخر وہ کیوں مجھے وہاں جانے نہ دیتی؟ ایسی کیا بات ہوئی ہے وہاں؟ ایسا کون سا کام کر دیا انہوں نے کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے گھر واپس ہی نہیں آئی؟ حالانکہ انہیں آنا چاہیے تھا، انہیں دیکھنا چاہیے تھا کہ سب لوگ ان کی غلطی کو بھلا چکے ہیں، انہیں معاف کر چکے ہیں۔ خاندان کی مرضی کے خلاف شادی نامناسب بات صحیح، لیکن اتنا بڑا جرم نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے خاندان سے کٹ کر رہ جاتی۔ انہوں نے ساری عمر مجھے بھی تنہائی کے عذاب سے دوچار رکھا، لیکن اب میں سب سے ملنا چاہتی ہوں، سب کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ پہلی بار اس طرح جذباتی ہو کر بولی تھی۔ حیدر کو اس پر ترس آیا تھا۔ پاپا، میرا خیال ہے کہ اگر یہ اپنی امی کے گھر جانا چاہتی ہے تو یہ کوئی ایسی نامناسب بات نہیں، بلکہ میرا خیال ہے یہاں کے بجائے ان کا وہاں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ اس کی حمایت میں بولا تھا، مگر عارفین عباس نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ یو مسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ، اٹ از نن آف یور بزنس۔ حیدر کو توقع نہیں تھی کہ وہ سارا کے سامنے اس طرح اسے جھڑک دیں گے۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ناشتہ چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ سارا ہنوز اپنی بات پر قائم تھی۔ سارا، صبا کبھی بھی اتنی معمولی سی بات پر اس طرح ضد نہیں کرتی تھی جس طرح تم کر رہی ہو۔ عارفین نے اس سے کہا تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ مگر میں بہت سے ایسے کام نہیں کروں گی جو امی نے کیے۔ وہ اس کی بات پر چونک گئے تھے۔ سارا نے ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ نہیں سارا، میں تمہیں اس گھر میں کبھی رہنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ میرے نانا سے بات کریں، میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ عارفین بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ وہ پہلی دفعہ اسے یوں ضد کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے نانا سے بات کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کب بات کریں گے؟ چند دن تک، وہ بے دلی سے کہہ کر ناشتے کی میز سے اٹھ گئے تھے۔ 3 دن بعد ایک رات انہوں نے اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ میں نے تمہاری خالہ سے بات کی ہے، تھوڑی دیر میں آپریٹر دوبارہ کال ملا دے گا، تم ان سے بات کر لینا۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی تھی۔ پھر فون کی بیل بجنے لگی تھی۔ عارفین نے فون اٹھایا تھا اور پھر اسے تھما دیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ریسیور پکڑا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے کسی عورت کی آواز سنی۔ ہیلو سارا۔ ہیلو، اس نے ایک لفظ کہا تھا اور یکدم دوسری طرف سے ہچکیوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں تمہاری اقصیٰ خالہ ہوں، تم کیسی ہو؟ وہ عورت روتے روتے کہہ رہی تھی۔ سارا کا دل بھر آیا۔ میں ٹھیک ہوں سارا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم میرے پاس ہوتی اور میں تمہیں گلے لگا کر اتنا پیار کرتی۔ کسی نے اقصیٰ خالہ کے ہاتھ سے فون لے لیا تھا اور کوئی نے چپ ہو جانے کی تلقین کر رہا تھا۔ پھر اس نے فون پر کسی مرد کی آواز سنی۔ سارا، میں تمہارا ماموں ہوں، دیکھو تم پریشان مت ہونا، نہ ہی کوئی فکر کرنا۔ چند دنوں تک تمہاری اقصیٰ خالہ پاکستان آئیں گی، تمہارے کاغذات وغیرہ تیار کروا کر وہ تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے آئیں گی۔ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں انہوں نے اس سے کہا تھا۔ کسی نے اس کی امی کا ذکر کیا تھا، نہ اس کی کسی غلطی کا۔ وہ شاید سب کچھ بھلا چکے تھے۔ چند منٹ وہ اس سے گفتگو کرتے رہے تھے، پھر انہوں نے اسے خدا حافظ کہا تھا۔ اقصیٰ خالہ ابھی بھی رو رہی تھی۔ عظیم ماموں نے فون ان کے ہاتھ میں تھما دیا تھا اور انہوں نے اسی طرح روتے ہوئے اسے اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کر کے فون بند کر دیا تھا۔ اقصیٰ خالہ کچھ دنوں بعد پاکستان آئیں گی اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ اس نے فون کا ریسیور رکھتے ہوئے عارفین عباس کو بتایا تھا۔ ان کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ سارا، کیا تم چلی جاؤ گی؟ انہوں نے بے چینی سے اسے پوچھا تھا۔ انکل، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اپنی بنیاد کی طرف جانا ہے۔ وہ سب میرے اپنے ہیں، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں ان سے کہا تھا۔ تم جانتی ہو صبا، تمہیں میرے پاس رکھنا چاہتی تھی، میں جانتی ہوں، لیکن امی کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے۔ وہ امی کی ہر غلطی کو معاف۔ سارا، اتنی جلدی نتائج اخذ مت کرو، تم جو کچھ سمجھ رہی ہو وہ سب غلط ہے۔ عارفین عباس نے اس کی بات کاٹ دی۔ پھر آپ مجھے بتائیں حقیقت کیا ہے؟ اس نے ان سے پوچھا۔ وہ بے قراری سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اس سے ان پر بے تحاشا ترس آیا۔ میں جانتی ہوں آپ کیا چھپانا چاہتے ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے، لیکن میں دائمی گھاؤ کی طرح آپ کے پاس رہنا نہیں چاہتی۔ میں چلی جاؤں گی تو آپ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائیں گے، باقی زندگی آپ کی اور میرے لیے آسان ہو جائے گی۔ میں یہاں رہوں گی تو نہ آپ ماضی بھول سکیں گے، نہ میں اپنی حیثیت۔ مجھے آپ سے محبت ہے عارفین انکل، اسی لیے میں آپ کو ہر اس ذمہ داری سے آزاد کر دینا چاہتی ہوں جو آئندہ کبھی آپ کو حیدر اور اس کی بیوی بچوں کی نظر میں شرمندہ کریں۔ سارا نے دل میں سوچا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی تھی۔ عادل اس رات کے بعد دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے ہر جگہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ سرمد کی شادی بڑی سادگی اور افسردگی کے ماحول میں ہوئی تھی۔ سرمد کی شادی کے دوسرے دن تایا نے صبا کی امی کو ایک جگہ
صبا کی امی کو ایک جگہ اس کا رشتہ طے کرنے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کی امی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس شخص کی عمر 45-50 کے لگ بھگ ہے اور اس کی پہلی بیوی چند ماہ پہلے فوت ہوئی ہے۔ اس کے 6 بچے ہیں، ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ہے، مگر جو کچھ تمہاری بیٹی کر چکی ہے وہ کسی اچھے گھرانے میں بیاہے جانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ میں نے اس شخص کو صبا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم جانتی ہو مجھے کسی کو دھوکے میں رکھنا نہیں آتا۔ وہ شخص تمہاری بیٹی کو پھر بھی قبول کرنے پر تیار ہے۔ تم دعا کرو کہ تمہاری بیٹی اس کے گھر بس جائے۔ تایا ابا نے صبا کی امی سے کہا تھا۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی تھی۔ تیسرے روز شام کو تایا نے اپنے ساتھ ایک شخص اور قاضی اور گواہوں کو لائے۔ صبا چیختی چلائی تھی نہ اس نے مزاحمت کی تھی۔ طوفان گزر جانے والی کے بعد والی خاموشی اور سکون کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ پھر اسی خاموشی کے ساتھ اس نے وہ لباس پہن لیا تھا جو امی نے اس کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ امی نے اس سے کہا تھا کہ تم آج آخری دن اس گھر میں ہو، یہاں سے جو کچھ لینا چاہتی ہو لے لو، دوبارہ کبھی تمہیں یہاں نہیں آنا ہے۔ تم ہمارے لیے مر گئے اور ہم تمہارے لیے مر گئے۔ میں واقعی آج مر گئی ہوں اور مرنے والے اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جایا کرتے، ان کی چیزیں خیرات کر دی جاتی ہیں۔ آپ بھی میرا سب کچھ اللہ کے نام پر خیرات کر دیجیے گا جیسے آپ نے مجھے کیا ہے۔ اس نے اسی سکون سے اپنی ماں سے کہا تھا اور پھر واقعی وہ کچھ لے کر نہیں گئی تھی سوائے ان 3 کپڑوں کے جو اس کے جسم پر تھے۔ وہ اپنے کمرے کی ہر چیز اسی طرح کھلی چھوڑ کر گئی تھی جیسے وہ پہلے پڑی ہوتی تھی۔ عارفین کو اس کی شادی کی خبر ہو گئی تھی مگر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کہنے کو باقی رہ بھی کیا گیا تھا؟ تم فکر نہ کرو عارفین، تم دیکھنا میں تمہارے لیے کیسی پری ڈھونڈتی ہوں۔ تائی امی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ نہیں امی، مجھے اب یوں پریوں کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ لو تم اب اس کے لیے کیا جوگ لے کر بیٹھو گے کہ تم شادی ہی نہیں کرو گے؟ میں نے کب کہا میں جوگ لے کر بیٹھوں گا یا میں شادی نہیں کروں گا؟ میں شادی ضرور کروں گا لیکن اپنی مرضی سے۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے رکھائی سے ماں سے کہا تھا۔ کیا ابھی بھی مرضی کی شادی کا بھوت سر سے نہیں اترا؟ دیکھ لیا ہے ایسے رشتوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تائی امی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا، وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں جس کی بنا پر وہ بحث کر سکے۔ چند دنوں کے بعد وہ واپس فرانس چلا گیا۔ 2 ماہ بعد اس نے تایا کو اپنی شادی کی تصویروں کے ساتھ شادی کی اطلاع دی تھی۔ پورا خاندان سکتے میں آ گیا تھا۔ ان کے خاندان میں پہلی بار کسی نے غیر ملکی عورت سے شادی کی تھی۔ ٹریسی اس کے ساتھ اسی بینک میں کام کرتی تھی جس میں وہ کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات رکھتی ہے۔ اس نے کچھ عرصہ اس سے ملاقاتیں کرتے رہنے کے بعد اس سے پرپوز کر دیا۔ ٹریسی نے فوراً اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور عارفین نے اس کا نام اسما رکھا تھا۔ اس نے اسما کو صبا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں کبھی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اسما اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ عارفین اپنے انتخاب سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ حیدر کی پیدائش فرانس ہی میں ہوئی تھی اور حیدر کی پیدائش کے بعد اسما نے جاب چھوڑ دی تھی۔ عارفین کی شادی کے بعد دوسرا دھچکا تائی اور تایا کو تب لگا جب عارفین کی شادی کے 1 ماہ بعد ان کی سب سے بڑی بیٹی اپنے 4 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو کر ان کے در پر آ گئی تھی۔ تائی امی بالکل گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ اب بھی انہیں بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ ان کی راتوں کی نیند غائب ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی۔ بڑی بیٹی کے بیوہ ہو جانے کے 4 ماہ بعد ان کی دوسری بیٹی بھی طلاق لے کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ اس کے شوہر نے کسی طوائف سے شادی کر لی تھی اور اس کے کہنے پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تایا کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ان کا غصہ یکدم ختم ہو گیا تھا اور تائی امی اب سارا دن عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ وہ کیا پڑھتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ کیا مانگتی تھی اللہ خوب جانتا تھا۔ صبا کی شادی کے 6 ماہ بعد اس کی امی بہن بھائی امریکہ چلے گئے تھے اور ان کے لیے اس رسوائی کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا جو صبا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ صبا کی امی کو اب اقصیٰ کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی خاندان میں کوئی اس کا رشتہ نہیں لے گا۔ صبا کے ابو نے ان سب کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ پاپا اب ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ حیدر شام کو گھر آتے ہی سیدھا باپ کے کمرے میں گیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے عارفین کی طبیعت خراب تھی۔ ہاں میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، بس بلڈ پریشر کچھ ہائی ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ حیدر کو وہ بہت تھکے ہوئے لگے۔ وہ ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ پاپا اگر سارا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائے گی تو اس میں اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اسے آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہی تھا۔ وہ جس طرح اس کا خالہ یا ماموں اس کا خیال رکھ سکتے ہیں اس طرح میں یا آپ نہیں رکھ سکتے۔ پھر اتنی سی بات پر آپ نے اتنی ٹینشن کیوں لے لی ہے؟ وہ ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ سارا کے جانے کی وجہ سے ٹینشن کا شکار ہے۔ عارفین نے نیوز پیپر تہہ کر کے میز پر رکھ دیا۔
حیدر وہ سارا کو دوبارہ مجھ سے ملنے نہیں دیں گے، انہوں نے پہلی بار اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ کیوں نہیں ملنے دیں گے؟ وہ حیران ہوا۔ میں جانتا ہوں وہ اسے دوبارہ پاکستان میرے پاس نہیں آنے دیں گے۔ پہلے صبا چلی گئی تھی، اب سارا چلی جائے گی، میں ساری زندگی ضمیر کی آگ میں جلتا رہوں گا۔ عارفین عباس نے جیسے خود کلامی کی تھی۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کی بات نہیں سمجھا تھا۔ کچھ نہیں، انہوں نے ایک گہری سانس لے کر چہرے کو ہاتھوں میں ڈھانپ لیا۔ پاپا اگر سارا دوبارہ ہم سے نہ ملتی تو بھی کیا ہے، اسے ہمارے پاس رہتی 3 ماہ تو ہوئے ہیں، ہم دونوں پہلے بھی اکیلے رہتے تھے، ابھی بھی رہ لیں گے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ پہلے کی بات اور تھی حیدر، اب مجھے اس کے جانے سے وحشت ہو رہی ہے، میں اس کے وجود کے بغیر اس گھر کا تصور نہیں کر سکتا، اسے ہمیشہ کے لیے یہاں رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بے حد بے چین تھے۔ پاپا آپ اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتے، اگر آپ اسے کسی نہ کسی طرح یہاں رہنے پر مجبور کر بھی لیں تو بھی ایک نہ ایک دن آپ کو اس کی شادی کرنا ہوگی، پھر آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کی اور صبا کے بارے میں سب جانتا ہوں، جو کچھ آپ نے مجھے بتایا تھا اس کے حوالے سے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ ماضی کو بھول جائیں، صبا مر چکی ہیں اور سارا یہاں رہنا نہیں چاہتی، ہمیں اس کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ باپ کو کسی بڑے کی طرح سمجھا رہا تھا۔ حیدر صبا سارا کو میرے سپرد کر کے، ہاں وہ آپ کے سپرد کر کے گئی تھی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ سارا کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے جسے ایک گارجین کی ضرورت ہوگی، وہ بالغ ہے، اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہے اور ہم اسے روک نہیں سکتے۔ عارفین نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ حیدر ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس سے شادی کر لو، انہوں نے بڑی لجاجت سے کہا تھا۔ وہ ان کی بات پر دم بخود رہ گیا۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں حیدر تم اسے شادی کر لو، اس طرح تو وہ یہاں رہ سکتی ہے۔ پاپا میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں، کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ عارفین نے بے چینی ہو کر پوچھا۔ نہیں پاپا، آپ جانتے ہیں میرا عشق صرف میرا پروفیشن ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ شادی میں آپ کی پسند سے کروں گا، لیکن میں اس وقت شادی نہیں کر سکتا، مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے، ایک ٹاپ بینکر بننا ہے، اس اسٹیج پر شادی کر کے اپنا فیوچر تباہ نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑی رسانیت سے باپ کو سمجھایا تھا۔ تمہارا فیوچر برباد ہوگا نہ کیریئر، سارا سے شادی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، میرا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، تمہیں کس چیز کی فکر ہے؟ میں ہوں نا تم دونوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ پاپا شادی صرف میری رضامندی سے نہیں ہو سکتی، سارا کا راضی ہونا بھی ضروری ہے، میں اگر شادی پر مان بھی جاؤں تو کیا وہ راضی ہوگی؟ حیدر الجھن میں پڑ گیا تھا۔ تم سارا کی فکر مت کرو، میں اسے بات کر لوں گا، تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ حیدر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ پاپا میں شادی ابھی نہیں کر سکتا، شادی 3-4 سال بعد ہی کروں گا۔ ہاں آپ انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ عارفین عباس کا چہرہ دمک اٹھا تھا۔ تھینک یو حیدر، تم دیکھنا سارا بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ حیدر کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کوئی صبا کو بلا دو، خدا کے لیے کوئی ایک بار صبا کو بلا دے، میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گی تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ عارفین تم ہی جاؤ، تم ہی اسے بلا لاؤ، اس سے کہو مجھے آ کر جوتے مارے، اس سے کہو آ کر میرے منہ پر تھوکے، مجھے گالیاں دے، کچھ تو کرے مگر ایک بار آ جائے، مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے، اسے کہو اللہ کے نام پر مجھے معاف کر دے، ایک بار کہہ دے کہ اس نے مجھے معاف کیا۔ عارفین ایک دفعہ لے آؤ اسے، خدا کے لیے ایک بار۔ تائی امی تکلیف کی شدت سے اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی، وہ کرہنے لگی تھیں، پھر وہ پہلے کی طرح غشی میں چلی گئیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئے، برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ عارفین تم صبا کو لینے جاؤ، وہ کسی کے جانے پر نہیں آ رہی، وہ دروازہ بند کر لیتی ہے، وہ نہیں آئے گی تو تمہاری ماں اس جان کے کئی عالم میں رہے گی، اسے اب صحت یاب نہیں ہونا ہے، بہتر ہے وہ مر جائے تاکہ اس تکلیف میں اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن صبا نہیں آئے گی تو وہ اسی عذاب میں رہے گی، تم جاؤ، تمہارے کہنے پر وہ آ جائے گی۔ اسے اپنی پشت پر باپ کی آواز سنائی دی تھی، اس نے سر اٹھا کر خالی نظروں سے صحن کو دیکھا، باہر سکوت تھا، اندر سے ایک بار پھر اس کے ماں کے کرہانے کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ ایک دن پہلے 3 سال بعد پاکستان آیا تھا، تایا نے اسے اس کی ماں کی بیماری کی اطلاع دی تھی اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا کینسر آخری سٹیج پر ہے اور بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ پچھلے 2 سال سے بیمار تھی اور وہ اس بات سے لاعلم نہیں تھا، لیکن وہ خود آنے کے بجائے ایک لمبی چوڑی رقم بھیج دیتا تھا، اب اسے آنا ہی پڑا تھا۔ وہ اسما حیدر کو بھی ساتھ لے آیا تھا تاکہ امی مرنے سے پہلے انہیں دیکھ سکیں اور یہاں پر اس کے لیے شوق موجود تھا۔ 3 ماہ پہلے تائی امی نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ انہوں نے قرآن پر جھوٹا حلف اٹھایا تھا اور انہوں نے صبا کو جان بوجھ کر اس منصوبے کا شکار بنایا تھا۔ عادل 1.5 سال پہلے گھر آیا تھا اور 3 سال مجرموں کی طرح گزارنے کے بعد تائی نے اس سے اور اس کے ماں باپ سے معافی مانگ لی تھی، شاید وہ معاف نہ کرتے، مگر تائی کی حالت اب بیماری کی وجہ سے اتنی خراب ہو چکی تھی کہ انہوں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اور پھر صبا کی تلاش شروع ہوئی تھی اور تب تایا کو پتہ چلا تھا کہ اس کا شوہر صبا کی بیٹی کو
اپنی اولاد ماننے پر تیار نہیں تھا اور اس نے سارہ کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہی اسے طلاق دے دی تھی۔ میں نے صبا کے بارے میں تمہیں سب کچھ اس لیے بتایا تھا تاکہ تم کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا۔ تایا کو یاد آیا تھا انہوں نے شادی سے پہلے صبا کے شوہر سے یہ سب کہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے گھر کی بنیاد پانی پر رکھی تھی۔ ایک تہمت میری بیوی نے لگائی، دوسری تہمت کا حصہ دار میں بن گیا۔ وہ لرز کر رہ گئے تھے۔ چند ہفتوں کی تلاش کے بعد وہ صبا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ کسی ہاسٹل کے رہائشی علاقے میں کسی ڈاکٹر کے ہاں کام کرتی تھی، مگر صبا ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر وہ اس علاقے میں گئے تھے جہاں وہ رہتی تھی، مگر اس نے ان کی آواز پہچان کر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ دیر تک دروازہ بجاتے اسے آوازیں دیتے رہے، مگر گھر کے اندر مکمل خاموشی رہی تھی۔ وہ تھک ہار کر لوٹ آئے۔ اس نے یہ سلوک صرف انہی کے ساتھ نہیں کیا تھا بلکہ جو بھی ان کے پاس گیا تھا اس نے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ عارفین سب کچھ جان کر سکتے میں رہ گیا۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ میں سچ بولتی ہوں، تمہیں اعتبار نہیں آتا، میں جھوٹ بولوں گی تم یقین کر لو گے۔ تم پہلے ہی دوسروں کی باتوں پر یقین کر چکے ہو، مجھ سے تو تم صرف تصدیق چاہتے ہو۔ اللہ دلوں میں بستا ہے، تم اپنے دل سے پوچھو میں بے گناہ ہوں یا نہیں۔ ایک آواز اس کے سماعتوں میں رقص کرنے لگی تھی۔ وہ آواز کا گلا نہیں موڑ سکتا تھا۔ وہ بستر مرگ پر پڑی ہوئی ماں کو کھلے عام ملامت بھی نہیں کر سکتا تھا اور اسے صبا کے سامنے بھی جانا تھا۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ تھا، ہم دیکھیں گے۔ چچا کے گھر ریڈیو پر مغنیاں بلند آواز میں گا رہی تھی۔ عارفین تم جاؤ گے نا؟ اسے باپ کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے بے بسی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ حیدر سے شادی؟ وہ عارفین عباس کی بات پر دم بخود رہ گئی تھی۔ ہاں، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ عارفین عباس نے اپنی بات دہرائی تھی۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ٹھیک سنا ہے۔ انکل مجھ سے کیوں؟ اس نے اپنی حیرت پر قابو پا کر کہا۔ تم سے کیوں نہیں؟ اس نے جواباً سوال کیا۔ انکل میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ رشتہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے دیانتداری سے اپنی رائے دی تھی۔ اس میں کیا کمی ہے؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں۔ سارہ تم میں کوئی کمی نہیں ہے، تم خوبصورت ہو، تعلیم یافتہ ہو، سمجھدار ہو، کسی بھی مرد کو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ انہوں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ان چیزوں میں مجھ سے بہتر ہے اور میں نے اس کے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچا۔ تو اب سوچ لو۔ سارہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ یہ پروپوزل اتنا اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا کہ وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ عارفین اٹھ کر چلے گئے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بے حد نروس رہی۔ حیدر معمول کی طرح باپ سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا، لیکن اس کا دل کھانے سے بری طرح چاٹ ہو گیا تھا۔ 3 ماہ میں پہلی بار وہ اس پر نظر ڈالنے سے گریزاں تھی۔ عارفین عباس جب کھانے کی میز سے اٹھ گئے تو اس نے سارہ کو مخاطب کیا تھا۔ سارہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کل میں آپ کو ڈنر پر لے جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر سر جھکائے نروس سی بیٹھی رہی۔ وہ کچھ دیر اس کا جواب کا منتظر رہا۔ آپ 5 بجے تیار رہیے گا، اس نے خود ہی کہا تھا اور پھر اوپر چلا گیا تھا۔ اگلی شام 5 بجے ملازم نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ حیدر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے سارہ کو اطلاع دی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں، اس نے جوتے کے اسٹرپس بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جوتا پہننے کے بعد لاؤنج میں آ گئی۔ حیدر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ چلیں، اس نے پوچھا تھا، آپ نے انکل کو بتا دیا؟ وہ اس کے سوال پر مسکرایا تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں پاپا کی اجازت کے بغیر آپ کو کہیں لے جا سکتا ہوں؟ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے ان سے اجازت لے کر آپ کو ڈنر کی دعوت دی تھی۔ وہ پورچ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرے بارے میں آپ زیادہ نہیں جانتی ہوں گی، اس لیے بہتر ہے میں اپنے بارے میں آپ کو کچھ بنیادی معلومات دے دوں۔ مین روڈ پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے بات شروع کی تھی۔ یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ میری مدر فرینچ تھی، میری پیدائش بھی وہیں ہوئی، 12 سال تک میں وہیں رہا تھا۔ پھر پاپا نے پاکستان میں پوسٹنگ کروا لی تو ہم لوگ یہاں آ گئے۔ میں نے اے لیول یہاں سے کیا، اس کے بعد میں لندن چلا گیا۔ وہاں میں نے بزنس مینجمنٹ میں تعلیم حاصل کی۔ کچھ عرصہ انٹرنشپ کے تحت ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا رہا۔ پھر پاکستان آ کر سٹی بینک جوائن کر لیا۔ پاکستان آئے مجھے صرف 6 ماہ ہوئے ہیں، یعنی آپ کے آنے سے تقریباً 3 ماہ پہلے میں واپس آیا تھا۔ میری ممی صرف نام کی فرینچ تھیں۔ پاپا سے شادی کے بعد اور اسلام کے قبول کر لینے کی وجہ سے انہوں نے ایسٹرن طور طریقے اپنا لیے تھے۔ اصل میں میری ممی کا تعلق جس خاندان سے تھا وہ کافی کنزرویٹو تھا۔ اس وجہ سے بھی ممی کو پاکستانی ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا انہیں کبھی مغربی لباس میں نہیں دیکھا۔ وہ یا تو شلوار قمیض پہنتی یا پھر
ساڑی۔ میں آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ میں صرف شکل اور صورت میں یورپین لگتا ہوں، ورنہ میں سوچ کے لحاظ سے بالکل ایسٹرن ہوں۔ باہر رہنے کے باوجود بعض چیزوں کے بارے میں بہت لبرل نہیں ہوں۔ میری اپنی ویلیوز ہیں میں ان کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں بہت سوشل بھی نہیں ہوں۔ میری کمپنی بہت محدود ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں سوسائٹی میں موو کرنے کے اعتبار سے خاصا ریز زد ہوں۔ کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود مجھے لڑکیوں کی کمپنی کچھ زیادہ پسند نہیں ہے، نہ ہی کبھی میری کسی لڑکی سے زیادہ دوستی رہی ہے۔ میری وہاں دلچسپی بینکنگ ہے، بلکہ آپ کہہ سکتی ہیں یہ میرا واحد شوق ہے۔ ہاں، اسپورٹس کا بھی میں شوقین ہوں، نہ صرف کھیلنے بلکہ دیکھنے کا بھی۔ آپ کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک میری کوئی رائے نہیں تھی۔ میرے لیے آپ بس ایک مہمان تھی اور میں نے آپ کے بارے میں کبھی بھی اس سے زیادہ نہیں سوچا۔ میں ایسا سوچنا کبھی پسند کرتا بھی نہیں، کیونکہ آپ ایک لڑکی تھیں، میرے گھر میں تھی اور مجھ پر یہ فرض تھا کہ میں آپ کی عزت کروں، آپ کو اپنے گھر میں حفاظت سے رکھوں۔ پھر آپ کی اس کے بعد بابا سے آپ کی گفتگو سے آپ کے خیالات کا پتہ چلا، میرے دل میں آپ کی عزت کچھ اور بڑھ گئی۔ چند دن پہلے پاپا نے مجھ سے آپ کے پروپوزل کے حوالے سے بات کی۔ میں نے اس پر غور کیا اور مجھے لگا کہ آپ ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہیں، اس لیے میں نے پاپا سے کہا کہ مجھے آپ سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں۔ پاپا نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی۔ آپ نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو کسی بھی فیصلے سے پہلے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ مجھے آپ کے بارے میں تقریباً سب کچھ پتہ ہے، یا کم از کم اندازہ ضرور ہے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ آپ عمر میں مجھ سے کچھ ماہ بڑی ہیں۔ مجھے آپ کی کسی بات یا ماضی کے کسی حوالے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں پاپا آپ کی امی کو پسند کرتے تھے، ان دونوں کی شادی نہیں ہو پائی۔ اب ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی گھر میں رہیں، لیکن آپ کو کچھ اعزازات تھے جو بڑی حد تک ٹھیک تھے۔ اس پروپوزل کو قبول کرنے کے بعد کم از کم آپ یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ آپ کو میرے گھر میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ امیر نہیں ہوں، ابھی میں نے اپنا کیریئر شروع کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے میرے پاس اتنے روپے ضرور ہیں کہ میں آسانی سے آپ کو سپورٹ کر سکوں۔ ہاں، جب میں کچھ عرصے کے بعد اپنا کیریئر اسٹیبلش کر لوں گا تو پھر مجھے ایک اچھے شوہر کی طرح کوشش کروں گا کہ آپ کو سب کچھ دے سکوں۔ فی الحال میں خود بھی پاپا کے گھر میں رہتا ہوں۔ یہ گاڑی بھی انہوں نے خرید کر دی ہے، اس لحاظ سے مالی طور پر میرے حالات بھی آپ جیسے ہی ہیں۔ اگر آپ میرا پروپوزل قبول کر لیتی ہیں تو فی الحال ہماری انگیجمنٹ ہو جائے گی، پھر چند سال بعد میں آپ سے شادی کر لوں گا، اس وقت جب کم از کم میرے پاس اپنے روپے سے خریدی ہوئی گاڑی ہوگی۔ وہ اس کے چہرے پر نظر ڈالے بغیر دھیمے لہجے میں سارا کو اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا کیا تھا۔ اس کے انداز میں کوئی تفاخر، کوئی حساس برتری نہیں تھی۔ سارا کو اس سے ایک عجیب سی منوسیت کا احساس ہوا۔ وہ چند گھنٹے پہلے ایک پیڈ سٹل پر بیٹھا نظر آتا تھا، اب وہ یکدم جیسے زمین پر اتر آیا ہے۔ اس نے اس کے سیاہ بالوں میں کہیں کہیں نظر آنے والے کافی کلرڈ بالوں کو بھی دیکھا، جیسے وہ اکثر دیکھا کرتی تھی۔ اس کے بالوں کی طرح اس کی شخصیت بھی عجیب تھی۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے تو آپ کیا کہیں گی؟ سارا نے گردن گھما کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ بے حد پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ہاں، وہ سمجھ نہیں پائی اس کی زبان سے یہ لفظ کیسے پھسل پڑا۔ حیدر کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ تھینک یو، اس نے کہا۔ پھر وہ اسے ایک ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ سارا نہیں جانتی تھی کہ اس کی باتوں میں کیا جادو تھا، کیا خاص بات تھی، مگر اسے اس سے کوئی گھبراہٹ، کوئی جھجک محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اس سے مختلف موضوعات پر اس طرح باتیں کرتا رہا تھا جیسے وہ اکثر اسے باہر لے جاتا رہا ہو، اکثر اس سے گفتگو کرتا رہا ہو۔ اس کے انداز میں بے تکلفی تھی جو اپنے باپ سے بات کرتے وقت ہوتی تھی۔ وہ شام سارا کی زندگی کی بہترین شام تھی۔ اس رات واپسی پر سونے سے پہلے وہ واحد تصور اس کے ذہن میں تھا، وہ حیدر تھا۔ تیسرے روز شام کو ایک سادہ سی تقریب میں عارفین عباس نے باقاعدہ طور پر ان دونوں کی منگنی کر دی تھی۔ منگنی میں صرف عارفین کی بہنیں، خاندان کے چند بزرگ شریک ہوئے تھے۔ سارا چاہتی تھی کہ منگنی اقصیٰ خالہ کے پاکستان آنے کے بعد ہو، مگر عارفین کا اصرار تھا کہ یہ کام جلد از جلد ہو جانا چاہیے، اور اقصیٰ نے ابھی اپنے آنے کی تاریخ نہیں بتائی، اس لیے بہتر ہے یہ چھوٹی سی رسم ان کی غیر موجودگی میں ہی سر انجام پائی جائے۔ سارا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان گئی تھی۔ عارفین نے اسے فون پر اقصیٰ کو یہ بات بتانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ اس بات سے ہرٹ ہوں گی کہ ان کی مرضی پوچھے بغیر سارا کی منگنی کر دی گئی ہے، اور ان کی آمد کا انتظار بھی نہیں کیا گیا۔ جب وہ یہاں آئے گی تو میں خود اسے سمجھا دوں گا، لیکن فی الحال تم اسے اس منگنی کا ذکر مت کرنا۔ انہوں نے سارا کو ہدایت دی۔ سارا نے ان کی بات بخوشی مان لی تھی۔ منگنی کے 3-4 دن بعد ایک دن اقصیٰ نے اسے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ وہ 3 دن بعد پاکستان آ رہی تھیں۔ وہ اسے پہچان نہیں سکا تھا۔ زرد رنگت، سیاہ حلقوں سے دھسی ہوئی آنکھوں اور ابری ہڈیوں والا وہ چہرہ صبا کا چہرہ نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ تھا۔
اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو اسے مسحور کر دیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے لگا تھا اس کا پورا وجود پانی بھر کر بہنے لگا ہو۔ وہ گھر پر نہیں تھی اور وہ شام تک اس کے دروازے پر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ پھر وہ آ گئی تھی، گود میں ایک چھوٹی سی بچی کو اٹھائے، جسم کو ایک کالی چادر میں چھپائے۔ اس نے دروازے پر اسے دیکھ لیا تھا۔ ایک نظر ڈالنے کے بعد اس نے دوبارہ اس پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ صبا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اسے لگا یہ جملہ بولتے اس کے حلق میں کتنے ہی کانٹے چبھ گئے تھے۔ وہ خاموش رہی تھی۔ اپنی بچی کو اس نے دہلیز پر بٹھا دیا اور ایک چابی سے تالا کھولنے لگی۔ صبا، کیا مجھے معاف کر دو گی؟ تالا کھل گیا تھا۔ اس نے اپنی بچی کو اٹھایا اور دروازہ کھول کر اندر جانے لگی۔ صبا، میری بات کا جواب دو۔ عارفین نے دروازہ پکڑ لیا۔ اندر آ جاؤ، یہاں تماشا نہ بناؤ۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی اور وہ اس کے پیچھے اندر آ گیا تھا۔ اس نے اندر جا کر لائٹ آن کی اور اپنی بچی کو ایک چارپائی پر بٹھا دیا۔ کہو، کیا چاہتے ہو اب مجھ سے؟ وہ خود کھڑی رہی تھی۔ صبا، مجھے معاف۔ میں نے معاف کیا۔ اور صبا نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ کیا تم ایک بار میری ماں سے مل سکتی؟ وہ بہت بیمار ہے، تم سے معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ اب زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گی۔ اسے بات کرتے کرتے احساس ہوا وہ اس پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ بات کرتے کرتے چپ ہو گیا۔ اسے یاد آ گیا طلاق دیتے وقت بھی وہ اسے اسی طرح دیکھ رہی تھی۔ صبا، جو میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ تم میرے ساتھ مت کرنا۔ وہ آہستہ سے گڑ گڑایا تھا۔ میں آ جاؤں گی، اب تم جاؤ۔ وہ اپنی بچی کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ عارفین کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے حلق پر پاؤں رکھ کر زور زور سے پیر دبانا شروع کر دیا تھا۔ صبا، تم چیخو چلاؤ، مجھے گالیاں دو، کہو میں نہیں آؤں گی۔ تمہاری ماں مرتی ہے تو مر جائے، میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ، مجھے کچھ تو کہو، مگر یوں میری بات نہ مانو۔ وہ نہیں جانتا اسے کیا ہوا تھا، بس وہ بلک بلک کر رونے لگا تھا۔ وہ چپ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا لیا تھا۔ عارفین کو یاد تھا وہ چھوٹی چھوٹی بات پر رو پڑتی تھی، ذرا سی بات پر اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے تھے۔ آج اسے کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس طرح اسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ وہ کتنی ہی دیر روتا رہا، پھر آستینوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے وہاں سے آ گیا تھا۔ وہ دوسرے دن دوپہر کو آئی تھی۔ عارفین ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تائی امی کرہا رہی تھی۔ اس نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھ لیا تھا۔ وہ کل کی طرح آج بھی اپنی بیٹی کو اٹھائے ہوئے تھی۔ تایا ابا نے اسے دیکھا تو بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ صبا، آؤ، اندر آؤ۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ تایا نے اسے گلے لگانا چاہا تھا، اس نے بڑے سکون سے انہیں ہاتھ سے روک دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، عارفین نے اسے کہتے سنا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح سب گھر والوں میں اس کے آنے کی خبر ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے لوگ آنے لگے تھے۔ کمرہ لوگوں سے بھرنے لگا تھا۔ امی، صبا آئی ہے۔ عارفین نے ماں کو اطلاع دی تھی۔ وہ ماں کے پاس سے اٹھ گیا۔ کہاں ہے صبا؟ کہاں ہے وہ؟ اسے میرے سامنے لاؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں اسے۔ تائی نے اٹھنے کی جدوجہد شروع کر دی، لیکن ان سے اٹھا نہیں گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تائی نے اسے دیکھ لیا تھا۔ یکدم وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن ان کا جسم لرز رہا تھا۔ ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر سب نے دیکھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے تھے۔ صبا نے بڑے سکون سے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، میرے دل میں آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تائی امی نے یکدم بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے تم پر بہت ظلم۔ تایا آگے آ گئے تھے۔ صبا نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ میں نے آپ کو بھی معاف کیا، میں نے سب کو معاف کیا، اس نے کہا تھا، اور پھر وہ اپنی بچی کو اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ صبا، تم کبھی مت جاؤ، ہمارے پاس رہو، اپنے گھر آ جاؤ۔ چھوٹے تایا نے اسے روکنا چاہا تھا۔ تایا، مجھے رہنے کے لیے گھر نہیں، جگہ چاہیے، وہ میرے پاس ہے۔ وہ رکی نہیں تھی۔ پھر ہر ایک نے اسے روکنا چاہا تھا۔ تایا اب روتے ہوئے اس کے پیچھے دروازے تک گئی تھی، مگر وہ نہیں ٹھہری تھی۔ جس خاموشی سے اور سکون کے ساتھ وہ آئی تھی، اسی خاموشی اور سکون کے ساتھ چلی گئی۔ عارفین، یہ سب نہیں ہوگا، کم از کم میری زندگی میں نہیں ہوگا۔ میں تاریخ کو اپنے آپ کو دہرانے نہیں دوں گی۔ تم ہوتے کون ہو؟ اپنے بیٹے کے ساتھ سارا کی منگنی کرنے والے اقصیٰ عارفین سے یہ سنتے ہی غضبناک ہو گئی تھی کہ اس نے سارا کی منگنی حیدر سے کر دی ہے۔ وہ آج ہی پاکستان آئی تھی اور آتے ہی سارا سے ملنے کے لیے عارفین کے ہاں گئی تھی۔ اگر سارا وہاں نہ ہوتی تو وہ کبھی عارفین کے ہاں نہ جاتی۔ دل میں کچھ ایسے ہی دراڑیں پڑ چکی تھی۔ سارا سے ملانے کے بعد عارفین ان سے کوئی ضروری بات کرنے کے لیے اپنے کمرے میں لے آئے تھے اور وہاں انہوں نے سارا کی منگنی کا انکشاف کر دیا تھا۔
اقصیٰ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر صبا خود سارا کو میرے حوالے کر کے گئی ہے۔ عارفین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہر غلطی کا ازالہ نہیں کیا جا سکتا، اور تم لوگوں نے کوئی غلطی نہیں کی، تم لوگوں نے گناہ کیا تھا۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ صبا اسے تمہارے سپرد کر کے گئی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی سادگی کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اسے بار بار اعتبار کرنے کی عادت تھی، اسے بار بار معاف کرنے کی عادت تھی، اور اسی عادت نے اسے اس عمر میں قبر میں پہنچا دیا۔ مجھ میں یہ دونوں آتے نہیں ہیں، میں سارا کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دوں گی جو آپ ہی کے ساتھ ہوا۔ اقصیٰ تم جانتی ہو جو کچھ ہوا اس میں میرا قصور بہت کم تھا۔ پھر بھی کم تھا یا زیادہ تھا؟ تمہارا قصور تھا، مگر صبا کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر اس نے کس جرم کی سزا کاٹی تھی؟ عارفین میں سارا کو تمہارے خاندان میں نہیں آنے دوں گی۔ اقصیٰ یہ منگنی صرف حیدر کی مرضی سے نہیں ہو رہی، اس میں سارا کی پسند بھی شامل ہے، تم یہ رشتہ توڑ کر اسے تکلیف پہنچاؤ گی۔ عارفین اقصیٰ کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے۔ سارا کی پسند؟ سارا کو ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ تمہارے بیٹے پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتے۔ اقصیٰ کے لہجے کا زہر بڑھتا ہی گیا تھا۔ عارفین نے سر جھکا لیا۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، پھر وہ خود یہ رشتہ توڑ کر جائے گی۔ اقصیٰ یہ مت کرنا۔ اقصیٰ یہ مت کرنا، صبا نے اس سے سب کچھ چھپا کر رکھا ہے، پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اس سے کچھ کہنے کا؟ تم فرینچ نہیں جانتی ہو، لیکن یہ خط کسی سے پڑھوا لو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ سارا کو اپنے پاس رکھ لینا، اسے میرے خاندان کے پاس مت بھیجنا۔ ماضی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا خیال رکھنا۔ یہ سب میں نے نہیں لکھا، اس نے لکھا ہے۔ اقصیٰ یہ یاد رکھو، وہ مجھے اور میرے گھر والوں کو معاف کر چکی تھی، لیکن اس نے تم لوگوں کو معاف نہیں کیا تھا۔ جو کچھ میرے خاندان نے اس کے ساتھ کیا تھا تم سب نے بھی وہی کیا تھا، تم لوگوں نے بھی اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ اگر اس کی زندگی برباد ہوئی تو اس میں تم لوگوں کا بھی حصہ ہے۔ کیوں اس کی شادی ہونے دی؟ کیوں نہیں اسے بچایا؟ کیوں اسے تباہ ہونے دیا؟ عارفین بھی بگڑ گئے تھے۔ اقصیٰ اب ماضی کو ماضی ہی رہنے دو، سارا کو پچھلے 24 سال سے کچھ نہیں ملا، اب اگر اسے کچھ مل رہا ہے تو اسے مت چھینو۔ اسے صبا کا ماضی بتا کر تم باقی زندگی کے لیے رلاتی رہو گی، یہ سب مت کرو۔ اقصیٰ اس کی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ سارا تم نے مجھے فون پر نہیں بتایا کہ تمہاری منگنی ہو گئی؟ عارفین کے کمرے سے نکل کر واپس جاتے ہوئے اقصیٰ نے سارا سے پوچھا تھا۔ وہ اس سوال پر اس کے چہرے پر پھیلتی ہوئی دھنک دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بتانا چاہتی تھی لیکن عارفین انکل نے منع کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ خود آپ کو یہ سب بتائیں گے۔ میں تو منگنی بھی آپ کے پاکستان آنے کے بعد ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن عارفین انکل کو جلدی تھی، اس نے کچھ چمپتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ نے عارفین کو دیکھا تھا، وہ نظر چرا گئے تھے۔ تم حیدر کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ وہ مزید چپ گئی تھی، اس کے چہرے پر پھیلتی شفق نے اقصیٰ کا چہرہ تاریک کر دیا تھا۔ انہیں یاد آیا تھا عارفین کے ذکر پر صبا بھی اسی طرح گلابی پڑ جاتی تھی۔ اس کی چھپی ہوئی مسکراہٹ نے اقصیٰ کو بے اختیار صبا کی یاد دلائی تھی۔ شادی کب کرو گے؟ اقصیٰ نے عارفین سے پوچھا تھا۔ چند سال بعد۔ ٹھیک ہے، اتنے سال سارا میرے پاس رہے گی۔ نہیں اقصیٰ، سارا یہیں رہے گی۔ عارفین اس کی بات پر کچھ پریشان ہو گئے تھے۔ شادی سے پہلے یہاں کس حیثیت سے رہے گی؟ جیسے پہلے رہ رہی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب حیدر سے منگنی کے بعد تو اس کے یہاں رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم یا تو اسے میرے ساتھ جانے دو یا پھر باقاعدہ اس کی شادی کروا کر اسے اپنے گھر لاؤ۔ اقصیٰ نے وہیں پورچ میں کھڑے کھڑے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ سارا اقصیٰ کی ضد پر دم بخود ہو گئی تھی۔ عارفین بھی خاموش تھے۔ ٹھیک ہے، میں حیدر سے بات کرتا ہوں، پھر کل تمہیں بتا دوں گا، انہوں نے اقصیٰ سے کہا تھا۔ سارا تم اپنا سامان پیک کر لینا، کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، اقصیٰ نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ تم ہوٹل میں رہنے کی بجائے یہاں آ سکتی ہو یا پھر اپنے گھر جا سکتی ہو، وہ ابھی بھی خالی ہے۔ عارفین نے اسے اقصیٰ کو آفر کی تھی، انہوں نے چند لمحے اس پر سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے گھر میں رہوں گی، انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ میں آپا کو اطلاع دے دوں گا، تم جب چاہے وہاں چلی جانا۔ عارفین اسے گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے۔ صبا اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کرو، یہاں سے چلو، تم اس طرح ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہو۔ میں نے فون پر چچا سے بات کی ہے، انہیں سب کچھ بتا دیا ہے، وہ اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ نہیں تو ان کے ساتھ چلی جاؤ، مگر اس طرح دھکے نہیں کھاؤ۔ وہ اپنی ماں کے مرنے کے 6 دن بعد ایک بار پھر اس کے پاس گیا تھا۔ یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں گی اسے گزاروں گی۔ وہ آج بھی اسی طرح سرد تھی۔ تم اس طرح زندگی گزارو گی تو ہم میں سے کوئی بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا۔ تب سکون سے ہیں، سب خوش ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس ایک مجھے برباد کرنا تھا، سو سب نے مل کر لیا۔ عارفین نے اس کی زبان پر شکوہ سن لیا تھا۔ تم برباد نہیں ہوگی صبا، میں تم سے شادی کروں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عارفین نے اسے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اور اسما اور حیدر، ان کا کیا ہوگا؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اسما مان جائے گی، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور جانتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، عارفین نے بڑے یقین سے کہا تھا۔ مجھے لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنا نہیں آتا۔
ایسا کر بھی لوں تو مجھے اس پر پیر جمانا نہیں آئے گا۔ تم نے 3 سال پہلے مجھے گندگی سمجھ کر جھٹک دیا تھا، مجھے آج بھی اپنا وجود گندگی ہی لگتا ہے۔ تم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہو، گزارو، مجھے دوسروں کی چادر کھینچ کر اپنا وجود ڈھانپنا نہیں آتا۔ اور ابھی بھی وہی صبا تھی 3 سال پہلے والی۔ ظاہر بدل گیا تھا، باطن کیسے بدل جاتا؟ ٹھیک ہے، مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، نہ کرو، اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، اپنا نہیں تو سارا کا ہی سوچو۔ عارفین نے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی کا تو خیال ہے مجھے اب، میرا دل اپنے گھر والوں کے پاس جانے کو نہیں چاہتا، وہ مجھے قبول کر لیں گے، سارا کو نہیں، یہ انہیں بوجھ ہی لگے گی، وہ اسے نفرتیں کریں گے۔ وہ تم جانتے ہو سارا کے باپ نے اسے اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا تھا، اس نے مجھے اسی وجہ سے طلاق دی تھی۔ مرد طوائف کو بسا لیتا ہے، تہمت لگی ہوئی عورت کو نہیں۔ کل کو سارا بڑی ہوگی، اگر کسی نے اسے یہ سب بتا دیا تو وہ کیا کرے گی؟ جو کچھ ہوا اس پہ میرا قصور نہیں تھا، لیکن مجھے سزا ملی۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں سارا کی بھی غلطی نہیں تھی، لیکن میں چاہتی ہوں میری طرح اسے سزا نہ ملے۔ سب کا خیال ہے، تمہیں بس اپنا نہیں ہے۔ میرا خیال اللہ نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ مجھے لگتا ہے عارفین میں نے ضرور کوئی گناہ کیا ہے۔ خدا کے گناہ کے بغیر اتنی رسوائی نہیں دیتا جتنی اس نے مجھے دیا ہے۔ 3 سال پہلے میرا جب جی چاہتا تھا میں اس سے باتیں کرتی تھی، 3 سال سے اس نے مجھ سے بات کرنا بند کر دیا ہے۔ میں 3 سال سے اسے آوازیں دے رہی ہوں مگر وہ جواب نہیں دیتا۔ میں 3 سال سے ہر وہ کام کر رہی ہوں جو اسے خوش کر دے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھ لو، میں نے صبر کیا ہے، میں کسی سے شکوہ نہیں کرتی۔ میں نے 3 سال میں ایک بار بھی کسی کو یہ سب کچھ نہیں بتایا، مگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہوا۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا، تم کو، تائی امی کو، تایا ابا کو، امین کو، سب کو۔ وہ پھر بھی مجھ سے خفا ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے میں مٹی بن جاؤں، لوگوں کے پیروں کے نیچے آؤں، مسلے جاؤں، پھر وہ مجھ پر اپنی نظر رکھ دے۔ مگر پھر بھی مجھے لگتا ہے عارفین میں نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی گناہ تو ضرور کیا ہے۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عارفین اس کے آنسو دیکھنا چاہتا تھا، اس سے شکوہ سننا چاہتا تھا، مگر اب اس کی ہر بات کے وجود کو موم کی طرح پگھلا رہی تھی۔ تم ایسی باتیں نہ کرو صبا، تم ایسی باتیں نہ کرو، تمہاری ایسی باتیں نے کتنوں کی زندگیاں اجاڑ دی ہیں، تمہارے ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ نے کتنوں کو خون کے آنسو رلایا ہے۔ تم صبر نہ کرو، شکوہ کرو، معاف کرو، بدلہ لو۔ تم ایسا کرو گی تو بہت سی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ کوئی اس کے وجود کے اندر چلا چلا کر کہہ رہا تھا، صبا مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ عارفین اس کے قریب آ گیا تھا۔ تم بس ایک کام کرو، دوبارہ کبھی میرے پاس مت آنا، نہ مجھ سے رابطہ کرنا، نہ مجھے ڈھونڈنا، بس میرے لیے کچھ کرنا ہے تو یہی کرنا۔ وہ اب اسی طرح زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اس روز وہ چپ نہیں ہوئی تھی، وہ روتی رہی تھی بچوں کی طرح، یوں جیسے کسی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہو، یوں جیسے کسی نے اسے کچھ نہ دیا ہو۔ عارفین بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا، جب اس کے آنسو اس کی برداشت سے باہر ہو گئے تو وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگلی شام وہ اس کی ڈگری اور دوسرے کاغذات اس کے گھر سے نکال لایا تھا اور اسے دینے کے لیے گیا تھا۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، وہ اس کا انتظار کرتا رہا، بہت دیر ہو گئی تھی، وہ گھر نہیں آئی۔ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اس نے اس کے ہمسایوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ تو جی صبح اپنا سامان لے کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، چابی ہمیں دے گئی ہیں کہ مالک مکان کو دے دیں۔ ایک عورت نے اس کے استفسار پر اندر سے اسے بتایا، کسی سے برچی سے ایک بار پھر عارفین کے پورے وجود کو چھیدنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے دوبارہ صبا کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، وہ جانتا تھا اس بار وہ نہیں ملے گی۔ صبا کے گھر والے پاکستان آ گئے تھے اور انہوں نے عارفین کے گھر والوں سے سارے تعلقات توڑ لیے تھے، لیکن عارفین سے صبا کے والد ناراض نہیں رہ سکے۔ اس نے ان کے پیروں پر گر کر ان سے معافی مانگی تھی۔ واپس امریکہ جاتے ہوئے اس نے ان سے صبا کا گھر خرید لیا تھا۔ پھر وہ خود بھی اسما اور حیدر کے ساتھ واپس فرانس آ گیا تھا۔ یہاں آ کر اسے شدید قسم کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور 2-3 ماہ تک وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس پر ڈپریشن کے دورے پڑتے، وہ کئی دن تک خاموش رہتا، پھر آہستہ آہستہ وہ اسما اور حیدر کی وجہ سے نارمل ہونے لگا تھا۔ اسما نے ان دنوں اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ گھنٹوں اس سے صبا کے بارے میں باتیں کرتا رہتا، وہ بڑے صبر اور ہمدردی سے سنتی رہتی، اور جب اس پر خاموشی کے دورے پڑتے تو وہ صبا کا ذکر کر کے اسے بولنے پر مجبور کرتی۔ کئی سال وہ پاکستان نہیں گیا تھا، پھر باپ کی وفات پر اس نے پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ ہر ایک اپنی بچی کا تحفظ چاہتا ہے۔ سارا کے ماں باپ نہیں ہیں، رشتے کے لحاظ سے میں ہی اس کا سرپرست ہوں، اگر میں اس کے تحفظ کے لیے ایسے زمانہ چاہتی ہوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ اقصیٰ نے اس کے نکاح سے کچھ دیر پہلے حق مہر میں عارفین کے گھر کا مطالبہ کیا تھا۔ عارفین نے اس کے مطالبے پر صبا کا گھر سارا کے نام کر دینے کی پیشکش کی تھی، لیکن اقصیٰ صبا کے گھر کے ساتھ ساتھ عارفین کا گھر بھی سارا کے نام لکھوانا چاہتی تھی۔ عارفین کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن حیدر اس پر بگڑ گیا تھا۔
یہ سب کیا ہو رہا ہے پاپا؟ یہ ہوتی کون ہے اس طرح کی ڈیمانڈ کرنے والی؟ پہلے انہوں نے فوراً شادی کا ہنگامہ کھڑا کر دیا، میں نے آپ کے مجبور کرنے پر اس پر رضامندی ظاہر کر دی، اب یہ حق مہر میں بے جا مطالبات پیش کر رہی ہیں۔ سارہ کے لیے کیا 5 لاکھ زیورات اس کی امی کا گھر حق مہر میں کافی نہیں ہے؟ اور یہ آپ کے گھر کے لیے کہہ رہی ہیں؟ میں ان کا یہ مطالبہ ہرگز نہیں مانوں گا، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ وہ گھر آپ کا ہے، میں کسی صورت میں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ ان کی اگر اتنی چیزیں قبول نہیں ہیں تو یہ اپنی بھانجی کی شادی کہیں اور کر لے۔ وہ بے حد برہم تھا اور کسی طور پر عارفین کی بات ماننے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ حیدر تم جذباتی مت بنو، یہ گھر سارہ کے نام کر دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ گھر میرے نام ہو، تمہارے نام ہو یا سارہ کے نام، ایک ہی بات ہے، رہنا تو ہم تینوں کو ہی ہے یہاں۔ عارفین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، آپ کو فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ مجھے پڑتا ہے، جو چیز آپ کی محنت کی ہے وہ میں یا میری بیوی کیسے ہتھیار سکتے ہیں؟ انہیں مطالبات میری حیثیت دے کر کرنا چاہیے، آپ کی حیثیت دے کر نہیں۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ حیدر یہاں مسئلہ سارہ کی ذات کا ہے، میں ایک مکان کی خاطر اس کے نکاح پر کوئی جھگڑا نہیں چاہتا۔ اس طرح شادی سے انکار کرنے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا مگر سارہ کو پڑے گا، اور میں ایسا کام نہیں ہونے دوں گا جس سے اس کی فیلنگز ہرٹ ہو۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح اسے سمجھا بجھا لیا، لیکن حیدر کا دل بری طرح کھٹا ہو چکا تھا۔ وہ پہلے ہی اتنی جلدی شادی کرنے کی وجہ سے خوش نہیں تھا اور اب اقصیٰ کے ایسے مطالبات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ عارفین اس صورتحال سے نہ تو پریشان تھی نہ خوش۔ اقصیٰ نے واقعی شادی جلدی کرنے کے لیے شور مچایا تھا اور واپس جانے سے پہلے سارہ کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ عارفین کی رضامندی کے بعد انہوں نے اپنے بھائی اور باپ کو بھی امریکہ سے اپنی فیملی کے ساتھ بلوا لیا تھا۔ عارفین کے انکار کے باوجود ان لوگوں نے سارہ کے لیے جہیز خریدنا شروع کر دیا تھا اور انہوں نے سارہ کے لیے ہر وہ چیز خریدی تھی جس کی اسے ضرورت ہو سکتی تھی۔ نکاح مہندی سے کچھ دیر پہلے کیا گیا تھا اور دوسری شام سارہ کی رخصتی تھی۔ عارفین کی بڑی بہن نے حق مہر کے سلسلے میں اقصیٰ کے مطالبات سے سارہ کو بھی آگاہ کر دیا تھا۔ وہ جہاں پریشان ہوئی تھی وہیں بے حد شرمندہ بھی تھی۔ نکاح کے بعد جب سب لوگ کمرے سے چلے گئے تو اس نے اقصیٰ سے اس بات کی شکایت کی، مگر انہوں نے اس کی بات یہ کہتے ہوئے سنی انسنی کر دی، تم ابھی چھوٹی ہو، دنیا کو سمجھ نہیں سکتی ہو، میں نے جو کچھ کیا تمہارے محفوظ مستقبل کے لیے کیا اور ٹھیک کیا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر تم یا کوئی اور اعتراض کرے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل کر گھر کے برآمدے میں آ گئی تھی۔ سامنے سے ہی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہندی کی رسم مشترکہ طور پر ایک ہی جگہ انجام دی جانی تھی۔ مہندی عارفین کے گھر کی بجائے تایا کا گھر سے صحن میں آنی تھی اور وہیں پر تمام رسومات سر انجام دی جانی تھی۔ اس کے بعد صبا کے گھر سے ان سب نے حیدر کی مہندی لے کر تایا کے گھر جانا تھا۔ سارا انتظام صحن میں کیا گیا تھا اور اسے خوب سجایا گیا تھا۔ ہمیشہ شادی کی تقریبات کے لیے صحن کو ہی استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ وہ بڑا تھا اور اس میں بہت زیادہ مہمان بٹھائے جا سکتے تھے۔ ایک تھکاوٹ سی ان کے وجود پر چھاتی جا رہی تھی اور وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے اقصیٰ، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تیار کیوں نہیں ہو رہی؟ عظیم نے اندر سے باہر آتے ہوئے ان سے پوچھا تھا۔ عظیم، میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہم یہ سب ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ہمیں سارہ کا رشتہ حیدر کے ساتھ کرنا چاہیے یا نہیں۔ وہ بے چین تھی۔ اقصیٰ، ایسی باتیں سوچنے کا وقت ہے نہ موقع۔ سارہ کا نکاح ہو چکا ہے، کچھ دیر بعد مہندی کی رسم ادا کی جائے گی اور کل شام اس کی رخصتی ہے، پھر اب ایسی باتوں پر ملال کا فائدہ؟ انہوں نے نرمی سے بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ ہاں بس ملال ہی تو نہیں جاتا۔ اقصیٰ کی بے چینی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ تم پریشان مت ہو، حیدر اچھا لڑکا ہے، سارہ کا خیال رکھے گا، پھر سارہ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ صرف اسی ایک وجہ سے میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا، ورنہ عظیم میں کبھی سارہ کو اس ذلیل خاندان میں جانے نہ دیتی۔ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ صبا کی بیٹی ان کے پاس جائے۔ اقصیٰ خود پر ضبط نہیں کر سکی اور رونے لگی تھی۔ عظیم کچھ افسردگی سے خود بھی اقصیٰ کے پاس بیٹھ گئے۔ اقصیٰ، جو کچھ ہو چکا اسے بولنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے بہن کا ہاتھ تھام کر اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ میں کیا کروں عظیم، مجھے کچھ بھولتا ہی نہیں۔ مجھے آج بھی ایک ایک بات یاد ہے، ایک ایک منظر نقش ہے میرے دل پر۔ یہی گھر تھا، یہی لوگ تھے، اسی طرح سب کچھ سجا ہوا تھا، اسی طرح سب لوگ ہنس بول رہے تھے جب تائی امی نے نیچے آ کر چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں بھی امی کے ساتھ حواس باختہ اوپر گئی تھی اور وہاں تائی نے اسے عادل کے ساتھ کمرے سے نکالا۔ میرا دل کہہ رہا تھا میری بہن نے کچھ نہیں کیا، مگر اس قدر خوفزدہ تھی کہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کچھ
بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا ہوگا کہ تائی اس کی ساس اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہیں۔ آج عارفین کی بڑی بہن کو ایک معمولی گھر حق مہر میں لکھواتے ہوئے اتنا اعتراض ہوا کہ وہ یہ بات بتانے کے لیے سارا کے پاس جا پہنچی، اور اس شام وہی دوپٹے کے بغیر صبا کو دھکے دیتے ہوئے نیچے لائی اور اسے ننگے سر اور ننگے پاؤں صحن میں دھکیل دیا تھا۔ میں یہیں بیٹھی ہوئی تھی جہاں آج بیٹھی ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کوئی میرے وجود کو چھری سے کاٹ رہا ہے۔ تم بھی تو کھڑے تھے نا، یہیں پاس ہی تو کھڑے تھے جب تایا نے اسے صحن کے بیچوں بیچ جوتوں سے مارنا شروع کیا تھا۔ تمہیں یاد ہے نا، امی ابو نے اسے کبھی سخت ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اور اس شخص نے سب کے سامنے اس کے سر پر جوتے مارے تھے، اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں بس یہیں بیٹھی روتی چیختی رہی تھی، اور سب لوگ برآمدوں میں تماشا دیکھتے رہے تھے۔ کسی نے آگے بڑھ کر تایا کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تمہیں یاد ہے وہ ایک بار بھی نہیں چیخی تھی، اس نے کتنی خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر مار کھائی تھی۔ اس کے ساتھ کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا۔ ہم نے نہ کسی نے نہ تم نے اسے جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے۔ جب تائی نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کھا لی، اسے اور عادل کو انہوں نے عارفین کے کمرے میں نہیں بھیجا، اور صبا نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر عارفین نے اسی کمرے میں اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی۔ تب میرا دل چاہا تھا میں صبا کو مار دوں۔ مجھے بھی باقی سب کی طرح یقین آ گیا تھا کہ وہی مجرم ہے، مگر وہ مجرم نہیں تھی۔ مجرم تو ہم تھے، گناہ تو ہم سے ہوئے تھے، اور یہ خاندان تو 7 پشتوں تک صبا کا مقروض رہے گا۔ کس چیز کا قرض اتاریں گے؟ تایا کو خود مختاری کی بیماری تھی، فیصلوں کا شوق تھا، بڑا زعم تھا اپنی خاندانی نجاحت پر۔ وہ کس گناہ کا کفارہ ادا کریں گے؟ صبا کو ایک بوڑھے کو دوسری بیوی بنا دینے کا، یا سارا پر ناجائز اولاد کا ٹھپا لگوا دینے کا، یا شادی کے 4 ماہ بعد اسے طلاق ہو جانے کا؟ اس خاندان کی جھولی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، اور ہم ایک بار پھر ان سے رشتے استوار کر رہے ہیں، سارا کو اس گندگی میں پھینک رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا اس قابل ہیں کہ انہیں معاف کیا جائے؟ ان کی وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، ان کی وجہ سے ہم یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑا، اور یہ سب دیکھو، یہ سب کتنے خوش، کتنے مطمئن ہیں۔ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ یہ تو اس شادی کے ذریعے اپنے کفارے ادا کر رہے ہیں، اپنی عاقبت سنوار رہے ہیں، ورنہ انہیں سارا کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ وہ سسکتی رہی تھی، عظیم دل کی گرفتگی کے عالم میں سر جھکائے خاموشی سے ان کے پاس بیٹھے تھے۔ کچھ بھی ہو اکثر سارا کے ساتھ وہ سب نہیں ہو سکتا جو صبا کے ساتھ ہوا۔ اس وقت ہم بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، صبا کو بچا سکتے تھے، نہ اسے تحفظ دے سکتے تھے۔ اب حالات ایسے نہیں ہیں، اب ہم سارا کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پھر عارفین اور حیدر دونوں سارا کا خیال رکھیں گے، تم پریشان مت ہو اقصیٰ۔ عظیم نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ بھائی کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ صحن میں چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی۔ مہندی لے جانے کے لیے سب لوگ تایا کے گھر اکٹھے ہو رہے تھے۔ اقصیٰ کی بڑی بیٹی باہر آ گئی تھی۔ افواہ امی، آپ اب تو آ کر تیار ہو جائیں، وہ لوگ آنے والے ہیں، جلدی کریں، اب یہ رونا دھونا ختم کریں۔ وہ آ کر ماں کا بازو کھینچنے لگی۔ اقصیٰ آنکھیں پوچھتے ہوئے تیار ہونے کے لیے اندر آ گئی تھی۔ رات دیر گئے مہندی کا ہنگامہ جاری رہا تھا۔ بس مجھے یہاں اتار دے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، سارا نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اقصیٰ نے بھی گاڑی سے اترنا چاہا، لیکن سارا نے انہیں روک دیا۔ نہیں خالہ، مجھے اکیلے ہی جانا ہے، آپ کے ساتھ جانا مجھے اچھا نہیں لگے گا، میں بس اپنی دوست سے مل کر واپس آ جاؤں گی۔ اس نے گاڑی سے اتر کر دروازہ بند کر دیا۔ اقصیٰ نے باطل نخواستہ اسے جانے دیا۔ وہ اسے تیار کروانے کے لیے بیوٹی پارلر لے کر جا رہی تھی جب اس نے اپنی کسی دوست سے ملنے کی فرمائش کی تھی اور ڈرائیور کو پتہ بتایا تھا۔ اقصیٰ نے بڑی آرام سے ڈرائیور کو وہاں جانے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ بارات کو شام 5 بجے آنا تھا اور اس وقت صرف 1 بجا تھا۔ گاڑی میں اقصیٰ کے ساتھ ان کی بڑی بیٹی افشاں، عظیم کی بیوی بھی تھی۔ قائد اعظم روڈ پر ایک بلند و بالا کمرشل عمارت کے سامنے اس نے گاڑی رکوائی تھی، یہیں اوپر اس کا فلیٹ ہے۔ سارا نے اقصیٰ کو بتایا تھا، پھر وہ گاڑی سے اتر کر چلی گئی۔ ڈرائیور نے کار پارکنگ میں کھڑی کر دی تھی۔ آپس میں باتیں کرتے کرتے اس کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں وہیں بیٹھے 15 منٹ گزر گئے، لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ اقصیٰ نے گاڑی دیکھنا شروع کر دی تھی۔ پھر آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن وہ باہر نہیں آئی۔ اب اقصیٰ کو بے چینی ہونے لگی۔ بیوٹیشین کے ساتھ ان کی 2 بجے کی اپائنٹمنٹ تھی اور 1:30 یہیں بج چکا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں اسے دیکھ کر آتی ہوں، اقصیٰ نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ امی، اب کہیں یہ نہ ہو کہ آپ سارا کو ڈھونڈنے جائیں اور اتنی بھی دیر میں آ جائیں، پھر ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے رہیں، افشاں نے ماں سے کہا تھا۔ نہیں، اگر سارا آ جاتی ہے تو تم لوگ بیوٹی پارلر چلے جانا، میں ٹیکسی لے کر آ جاؤں گی۔ اقصیٰ یہ کہہ کر گاڑی سے اتر گئی۔ یہ ایک کمرشل عمارت ہے اور کافی لوگ اندر آ جا رہے تھے۔
फ्लैट्स किस मंजिल पर हैं? अक्सा ने चौकीदार से पूछा था। बीबी, इस इमारत में कोई फ्लैट नहीं है, बस ऑफिस है। अक्सा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने हवास बहाल रखते हुए एक बार फिर इससे पूछा था। नहीं, ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर पर हैं, ऊपर वाली मंजिलों पर फ्लैट होंगे। बीबी, ये इमारत मेरे सामने बनी है, मैं 15 साल से यहाँ हूँ, यहाँ सारी मंजिलों पर ही ऑफिस हैं, फ्लैट कोई नहीं। ऊपर वाली 2 मंजिलें तो इस कंपनी ने ले रखी हैं। उन्होंने एक मल्टी नेशनल कंपनी का नाम बताया था। नीचे 2 मंजिलों पर सिर्फ ऑफिस हैं। फिर भी अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अंदर जाकर पता कर लो। अक्सा को लगा था जैसे इसके सर पर आसमान गिर पड़ा हो। और वो तकरीबन भागती हुई वापस कार पार्किंग में आई थी। चौकीदार कह रहा है कि इस इमारत में कोई फ्लैट नहीं है, सिर्फ ऑफिस है। उन्होंने बुखलाए हुए अफशा से कहा और मरियम को बताया। वो दोनों गाड़ी से उतर आए हम खुद चलकर देखते हैं। अजीम की बीवी भी बुखलाई हुई थी। वो तीनों इमारत के अंदर गई थी और उन्होंने जिससे भी पूछा उसने यही कहा था कि वहाँ कोई फ्लैट नहीं है, सिर्फ ऑफिस है। वो तीनों बेहद परेशान होकर इमारत के अंदरूनी दरवाजे पर बैठे गार्ड के पास गए और उन्होंने इसे सारा का हुलिया बताया। इसके बारे में मालूमात लेने की कोशिश की मगर वो भी सारा के बारे में कुछ नहीं बता सका था। आप खुद देख लें, इस इमारत में इतनी औरतें आती हैं, हम किस किस को याद रख सकते हैं। गार्ड ने इनसे कहा था। अब इन तीनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। अम्मी, आप पापा और अंकल अजीम को रिंग करें, वही कुछ कर सकते हैं। अफशा ने माँ को समझाया। एक पब्लिक कॉल ऑफिस से फ़ोन करके उन्होंने अजीम को बुलाया था। वो आध घंटे बाद हवास बाख्ता से वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने भी चौकीदार और गार्ड से सारा के बारे में कुछ जानने की कोशिश करना चाहिए मगर वो भी नाकाम रहे। सारा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ये शादी इसकी पसंद से हो रही है, फिर वो कहाँ गायब हो सकती है। अजीम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तुम इसे यहाँ लेकर क्यों आई थी? तुमसे किसने कहा था कि इसे अकेले अंदर जाने दो? वो बुरी तरह अक्सा पर बरस पड़े थे। अक्सा कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। अजीम ने मोबाइल पर कॉल करके अक्सा के शोहर असद को भी बुलवा लिया। इन तीनों का इंतज़ार करने का कहकर वो दोनों एक बार फिर अंदर गायब हो गई। 1 आध घंटे बाद सत्ते हुए चेहरों के साथ इनकी वापसी हुई। अब और कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि आरफीन को यहाँ बुला लिया जाए। अब तक तो बारात भी रवाना हो चुकी होगी। तुम लोग होटल चले जाओ, लेकिन वहाँ बारात के इस्तकबाल के लिए तो घर वालों में से किसी का होना चाहिए। अक्सर तुम यहीं रहो और मरियम तुम आरफीन को यहाँ भिजवा दो। इसे अभी सारा की गुमशुदगी के बारे में मत बताना, सिर्फ ये कहना कि अजीम ने किसी ज़रूरी काम के लिए यहाँ बुला लिया है और किसी से भी अभी सारा के बारे में कुछ मत कहना। बस यही कहना कि अभी ब्यूटी पार्लर में है और अक्सा इसके पास है। अजीम ने इन्हें हदायत दी थी और फिर इन्हें भिजवा दिया था। आध घंटे बाद आरफीन आए थे। वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। शायद वो समझ नहीं पाए थे कि इन्हें वहाँ क्यों बुलाया गया था। अजीम ने इन्हें पूरा वाक़या सुना दिया और इनका चेहरा जर्द पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? सारा कहाँ जा सकती है? अक्सा कही, तुमने तो इसे कुछ नहीं बताया। आरफीन का जहन फ़ौरन अक्सा की तरफ गया था। नहीं आरफीन, यकीन करो मैंने इसे कुछ नहीं बताया। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो यूँ अचानक क्यों गायब हो गई है। अक्सा ने सफाई पेश करने की कोशिश की थी। खुदा के लिए अगर ये सब तुमने किया है तो ऐसा मत करो। वहाँ पूरा ख़ानदान इकट्ठा है, मेरे सब दोस्त अहबाब मिलने वाले जमा है, मैं इनका सामना कैसे करूँगा? आरफीन अब्बास ने सख्त मिन्नत अमेज़ अंदाज में अक्सा से कहा था। आरफीन, मेरा यकीन करो, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि सारा को मैंने नहीं भेजा, अपनी मर्ज़ी से गई है, गलत बयानी करके गई है कि यहाँ इसके दोस्त का फ्लैट है। तुम क्या समझती हो मैं इसके चले जाने से सिर्फ तुम्हारी रसवाई है? नहीं आरफीन, हम भी किसी का सामना नहीं कर सकेंगे। अक्सा बेख्तियार रो पड़ी थी। आरफीन इन्हें बेबसी से देख रहे थे। कुछ देर उन्होंने भी एक मोहम सी उम्मीद में इस इमारत में इसे ढूंढने की कोशिश की। फिर बलाखिर उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस की थोड़ी सी तफ्तीश से ही पता चल गया था कि वो सामने वाले गेट से दाखिल होने के बाद अकबी गेट से बाहर निकल गई थी। इन्हें ये अंदाज़ा पहले भी था कि वो अपनी मर्ज़ी से गायब हुई थी, मगर अब ये बात तय हो गई थी कि वो बाकायदा मनसूबा बनाकर वहाँ आई थी। यकीनन वो पहले भी इस इमारत में आती जाती रही थी। वो जानती थी कि इस इमारत का एक अकबी गेट भी है और वो वहाँ से आसानी से जा सकती है। शाम हो चुकी थी और वो वहाँ से वापस आ गए। आरफीन ने होटल वापस आकर हैदर को एक कमरे में बुलाया और इसे सब कुछ बता दिया। वो सख्ते में आ गया था। पापा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो कहाँ जा सकती है? वो क्यों जाएगी? वो रूहानसा हो गया था। मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं लोगों के सामने कैसे जाऊं? हैदर खुद पर काबू पाओ। अक्सा सबसे कह रही थी कि सारा की फूड पॉइजनिंग हो गई है और इस वजह से इसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ना है। हम भी सबसे यही कहेंगे। पापा, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। आपको क्या लगता है वो इस बात पर यकीन कर लेंगे? मैं इनके सवालों का जवाब कैसे दूंगा? मुझे सच बताएं, वो क्यों गई हैं? ऐसा क्यों हुआ है?
حیدر کو لگ رہا تھا اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ میں اب کسی کے سامنے نہیں جاؤں گا، میں اس کمرے سے باہر نہیں جاؤں گا، اس سے میری شادی آپ کا فیصلہ تھا، آپ جائیں، لوگوں سے جو بھی کہنا ہے آپ کہیں، میں کسی کا سامنا نہیں کروں گا۔ حیدر نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ عارفین کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے تھے۔ پاپا، آپ کو جو کچھ مجھ سے چھپانا تھا آپ نے چھپا لیا، اب مجھ سے صرف سچ بولے، مجھے بتائیں صبا سے آپ کا کیا رشتہ تھا، آپ دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا، سارا کس وجہ سے چلی گئی؟ اس رات سارے مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ دونوں گھر آئے تھے اور حیدر گھر آتے ہی سارا کے کمرے میں چلا گیا۔ سارا اپنی چیزیں صبا کے گھر لے کر گئی تھی، اس کا باقی سامان یہیں پر تھا۔ اس کی چیزیں دیکھتے ہوئے حیدر کو جھٹکے پر جھٹکے پہنچ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہاتھ عارفین کے صبا کے نام لکھے ہوئے خطوط اور کارڈز لگے تھے، اور ان کی وہاں موجودگی نے اسے جتنا حیران کیا تھا اس سے بھی بڑھ کر اس انکشاف سے دم بخود کیا تھا کہ صبا عارفین کی منقوہہ رہ چکی تھی۔ پھر اس کے ساتھ سارا کی تعلیمی اسناد لگی تھی۔ وہ یہ جان کر ساکت ہو گیا تھا کہ وہ گریجویشن تک فرنچ کو ایک آپشنل سبجیکٹ کے طور پر پڑھتی رہی ہے۔ پھر وہ باپ کے پاس آیا تھا اور اب وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے وہ کارڈ خطوط ان کے سامنے ٹیبل پر پھینک دیا۔ عارفین نے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ سارا کے کمرے سے۔ اسے یہ کہاں سے ملے یہ آپ کو پتہ ہوگا، اور یہ جان کر آپ کو مزید صدمہ ہوگا کہ وہ کالج میں فرنچ پڑھتی رہی ہے۔ اب آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، مجھے بتائیں وہ سب کچھ جو آپ نے نہیں بتایا اور جس کی سزا مجھے ملی ہے۔ عارفین نے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ آمنہ، اب اٹھ جاؤ یار، کتنی دیر سوتی رہو گی؟ گل کے آواز نے اسے بیزار کر دیا تھا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گل آئینہ ہاتھ میں لیے تیزی سے ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ وہ بے خیالی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ روز اس وقت اسی طرح سج دھج کے باہر جاتی تھی۔ اس کے بقول وہ اپنے منگیتر کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتی تھی، مگر اس کے منگیتر ہر تیسرے چوتھے دن بدل جاتا تھا۔ سارا کو اس کے منگیتر پر اعتراض تھا، نہ منگیتر کے بدلنے پر۔ بس میں اب جا رہی ہوں، تم دروازہ بند کر لینا۔ ہاں، اور عذرا آج دیر سے آئے گی، وہ مجھے صبح بتا کر گئی تھی۔ گل نے باہر نکلتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ روزہ افطار ہونے میں ابھی تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ وہ کچن میں آ گئی۔ وہاں کچھ بھی پکا ہوا نہیں تھا۔ پچھلی رات کے پکائے ہوئے کچھ دال چاول ابھی بھی پڑے ہوئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ عذرا اور گل دونوں باہر سے کھانا کھا کر آئیں گے اور شاید اپنے لیے کچھ ساتھ لے بھی آئیں۔ چاولوں کو گرم کرنے کے بعد ایک گلاس میں پانی اور چاول لے کر وہ کمرے میں آ گئی۔ دونوں چیزوں کو اس نے فرش پر رکھ دیا اور خود دوبارہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ روز دوپہر کو سوتی نہیں تھی، مگر آج خاص بات تھی۔ آج ایک بار پھر وہ اس کے ہتھے چڑھتے چڑھتے بچی تھی۔ 1.5 ماہ میں یہ تیسرا موقع تھا جب سارا کا اس سے سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ پہلی دفعہ اس کا حیدر سے ٹکراؤ تب ہوتے ہوتے رہ گیا جب کچھ دن اپنی دوست کے پاس رہنے کے بعد اس نے اس کے ذریعے ایک ہاسٹل میں کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ اسی ہاسٹل میں آئے تیسرا دن تھا جب وہ کسی کام سے باہر گئی تھی اور واپسی پر اس نے بہت دور سے ہی اس کے سلور گرے سوک ہاسٹل کے باہر دیکھ لی تھی۔ وہ بہت محتاط ہو کر کچھ اور آگے بڑھی۔ نمبر پلیٹ کو وہ پہچان گئی تھی۔ کار میں کوئی نہیں تھا، یقیناً وہ ہاسٹل کے اندر ہوگا۔ کار سے کچھ آگے پولیس کی ایک وین بھی کھڑی تھی۔ وہ الٹے قدموں اپنے دوست کے پاس گئی تھی۔ سارا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تمہارے انکل اور خالہ تمہاری شادی کسی بوڑھے کے ساتھ نہیں کر رہے۔ میں حیدر سے مل چکی ہوں، اس نے مجھے نکاح نامہ بھی دکھایا ہے اور تمہارے کارنامے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ میں اس کو تمہارا ٹھکانہ بتا دیتی۔ اس کی دوست عامرہ نے اس کے شکوے پر کہا تھا۔ وہ فیکٹری میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی اور سارا شادی والے دن سیدھی اس کے پاس گئی تھی۔ سارا کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں رہا اور اس کے پاس سے چلی آئی۔ پھر دوبارہ وہ ہاسٹل میں نہیں گئی تھی۔ اس کا بیگ اس کے پاس تھا جس میں اس کی ساری رقم موجود تھی۔ ہاسٹل میں پڑے ہوئے تھوڑے سے سامان کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس نے کسی دوسرے ہاسٹل میں کمرہ ڈھونڈنے کی بجائے ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے ایک گندے سے گنجان آباد علاقے میں ایک فلیٹ 600 روپے ماہانہ کرائے پر لے لیا تھا۔ فلیٹ میں پہلے بھی 2 لڑکیاں رہتی تھیں اور فلیٹ صرف ایک چھوٹے سے کچن اور اسی کے سائز کے باتھ روم پر مشتمل تھا۔ اس کی حالت خاصی خراب تھی، مگر سارا کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے لیے سب سے اہم یہ تھی کہ وہ اپنے سر پر چھت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دوسری بار حیدر سے تب اس کا سامنا ہوتے ہوتے رہ گیا جب اس نے کام کی تلاش شروع کی۔ اس کے پاس اس کی تعلیمی اسناد اور سرٹیفکیٹ نہیں تھا اور ان کے بغیر وہ کوئی ڈھنگ کی جاب حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ تب ہی اسے خیال آیا تھا کہ جس اکیڈمی کے ذریعے اس نے پہلے ٹیوشنز حاصل کی تھی وہاں اس نے اپنی اسناد کی فوٹو کاپیز جمع کروائی تھیں اور وہ اس اکیڈمی کے ذریعے ایک بار پھر ٹیوشن حاصل کر سکتی تھی۔ وہ ایک روز وہاں گئی۔ اکیڈمی کے مالک کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ اس نے اس سے بیٹھنے کو کہا تھا اور پھر کسی ضروری
کام سے اندر چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے کہا تھا کہ کسی بچے کے والد تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں اور ان کے بچے کے ٹیوشن کی ضرورت ہے، اس لیے سارا وہاں بیٹھ کر کچھ انتظار کرے اور بس آدھ گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ اس نے 10 منٹ وہاں بیٹھ کر انتظار کیا، پھر یکدم اس کی چھٹی حصے سے کسی خطرے سے خبردار کرنے لگی تھی۔ اس نے اس اکیڈمی کے مالک سے پانی مانگا، وہ پانی لینے اندر گئے، وہ بیرونی دروازہ کھول کر باہر آ گئی تھی۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس نے سڑک پار کر لی تھی، پھر جیسے ہی اس نے موڑ کاٹا تو سلور گرے رنگ کی بڑی جانی پہچانی کار اس کے قریب سے گزر گئی تھی۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اگر چند منٹ اور میں وہاں ٹھہرتی تو یہ شخص میرے سامنے ہوتا، اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ اس کے بعد نہ صرف اس اکیڈمی بلکہ کسی اکیڈمی بھی نہیں گئی۔ اس نے اپنی تعلیمی اسناد دوبارہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن صرف انہی کے ذریعے وہ کسی فیکٹری میں کوئی مقبول جاب حاصل کر سکتی تھی۔ کل وہ اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ دوبارہ بنوانے کے لیے اسکول گئی تھی اور کلرک نے اسے دوسرے دن آنے کے لیے کہا تھا، اور آج جب وہ اپنے اسکول گئی تو اسکول کے گیٹ سے 30-40 فٹ کے فاصلے پر کھڑی اسی خالی کار نے اسے ایک بار پھر اسے دہلا دیا۔ اے خدا، یہ شخص کیوں سانپ کی طرح میرے پیچھے لگا ہوا ہے؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا اور گمسم سی وہاں سے واپس آ گئی۔ اس نے راستے میں ہی اپنے تعلیمی اسناد کے حصول کا ارادہ بھی ترک کر دیا اور پورا راستہ وہ سوچتی رہی کہ اب وہ کیا کرے۔ گھر آ کر وہ بستر پر گھس کر سو گئی اور اٹھنے کے بعد بھی وہ خالی ذہنی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رات اس نے سب کچھ سنا تھا۔ اقصیٰ یہ بھول گئی تھی کہ سارا صبا کے کمرے میں ہے اور صبا کے کمرے کی کھڑکی اسی برآمدے میں کھلتی ہے جہاں وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے مائیوں کے کپڑے پہننے کے لیے سب کو کمرے سے نکال کر دروازہ بند کیا تھا اور تب ہی اس نے اکثر و عظیم کی باتوں کی آواز سنی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گئی تھی اور پھر ہر راز کھلتا گیا تھا۔ اس کی ماں نے کیا کیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس نے کیوں اس طرح اپنی زندگی برباد کر دی تھی، کچھ بھی اس کے لیے راز نہیں رہا تھا۔ وہ ایک مجسمے کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، روئے، چیخے، چلائے، وہاں سے بھاگ جائے، کیا کرے۔ پھر اس کے کزنز نے دروازہ بجانا شروع کیا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا، پھر مہندی کی رسم کے لیے اسے باہر سین میں لے جا کر پھولوں سے سجی ہوئی چوکی پر بٹھا دیا گیا۔ پھر باری باری خاندان کی مختلف عورتوں نے اس کے سر میں تیل لگانا اور اس کے ہاتھ میں مہندی لگانا شروع کر دیا۔ اس نے یکدم رونا شروع کر دیا۔ ہر بار جب کسی کا ہاتھ اس کے سر پر تیل لگاتا اسے لگتا جیسے کسی نے اسے جوتا مارا ہو۔ اسی طرح صحن کے بیچوں بیچ جس طرح 24 سال پہلے اس کی ماں کو مارے گئے تھے، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ اسی طرح رو رہی ہے جیسے سب لڑکیاں شادی پر روتی ہیں۔ اسے ان سب کے چہرے بھیانک اور کرہ لگ رہے تھے۔ چند گھنٹے پہلے تک وہ اسے عظیم لگ رہے تھے جنہوں نے سب کچھ بھول کر اسے اپنایا تھا، اور اب ان سب سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، اسی طرح جیسے اس کی ماں بھاگ گئی تھی۔ اس کی گود نوٹوں سے بھرتی جا رہی تھی۔ اسے اپنا وجود کسی مزار پر رکھے ہوئے اس ہدیے کے ڈبے کی طرح لگ رہا تھا جس میں لوگ خود کو بخشوانے، کسی منت کو پورا ہونے یا اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ ڈال کر جاتے ہیں۔ ہاں، وہ سب بھی یہی کر رہے تھے۔ صبا سے کی جانے والی زیادتی کے کفارے کے لیے اس کی بیٹی پر روپے نچھاور کر رہے ہیں۔ وہ روتے روتے چپ ہو گئی۔ ایک آگ نے اس کے وجود کو جلانا شروع کر دیا۔ اسے کیا کرنا تھا اس نے سوچ لیا، اور پھر اس نے وہی کیا جو اس نے سوچا تھا۔ وہ اس عمارت میں گئی تھی اور پھر اس کے پچھلے گیٹ سے نکل کر سیدھی اپنے دوست کے پاس فیکٹری میں گئی تھی۔ وہاں اس نے رو رو کر اسے بتایا تھا کہ کس طرح خالہ اور انکل ایک بوڑھے شخص کے ساتھ زبردستی اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ عامر اور اس کے گھر والے بھی اسی عمارت میں رہتے تھے جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ انہوں نے اسے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ دوسرے دن اسی عمارت میں پولیس آئی تھی اور اس نے سارا کے بارے میں سب کچھ پوچھ گچھ کی تھی۔ سارا کا پرانا فلیٹ اب کسی اور رہائشی کے پاس تھا، اور پولیس صرف اس عمارت میں ہی نہیں گئی تھی بلکہ اس فیکٹری میں بھی پہنچ گئی تھی جہاں وہ کام کرتی رہی تھی۔ عامر کے گھر والوں نے اس کے بارے میں ڈر کے مارے پاس پڑوس میں بھی کچھ کسی کو نہیں بتایا۔ تیسرے دن عامرہ اخبار لے کر آئی تھی جس میں اس کی گمشدگی کی خبر کے ساتھ اس کی مائیوں پر کھینچی جانے والی ایک تصویر اور ایک بڑے انعام کی آفر تھی۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس کی تصویر ایک ہفتے تک روزانہ اخبار میں شائع ہوتی رہی تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کتنی سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے۔ سارا جانتی تھی کہ عامرہ بہت دیر تک اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ اس کے پاس وہ ساری رقم موجود تھی، وہ مہندی پر اسے دی گئی تھی، اور اسی لیے اس نے عامرہ سے اپنے لیے کسی اور جگہ کا بندوبست کرنے کو کہہ دیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ وہ لوگ کہیں اسے ڈھونڈنے میں عامرہ کے گھر تک نہ پہنچیں، اور بعد میں اس کا خدشہ سچ ثابت ہوا تھا۔ اخبار میں شائع ہونے والی تصویر میں اس کا چہرہ میک اپ سے بالکل عاری تھا اور یہ اس کے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ گل اور عذرا کو اس نے اپنا نام آمنہ بتایا تھا۔ گل اور عذرا کون تھی، وہاں کیوں رہتی تھی، اسے کچھ نہیں پتہ تھا، نہ اس نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ اسے
صرف یہ پتہ تھا کہ وہ دونوں کسی فیکٹری میں کام کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی۔ ان دونوں نے سارا سے اس کا حد درابیہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، خاص طور پر اس کے کلائیوں تک مہندی سے بھرے ہاتھوں نے انہیں کئی قسم کے شبہات میں ڈالا تھا، اور ہر بار جب وہ اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی تو وہ رونا شروع کر دیتی۔ تنگ آ کر انہوں نے اس سے کچھ پوچھنا چھوڑ دیا۔ کئی دنوں تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ سارا کو خود پتہ نہیں چلتا کہ کس بات پر اس کا دل بھر آتا اور وہ رونا شروع کر دیتی۔ پھر کئی گھنٹے وہ روتی رہتی۔ عزت اور خودداری کی خاطر آسائشوں کو ٹھوکر مارنا کتنا مشکل کام تھا، یہ اسے اب معلوم ہوا تھا۔ وہ صرف 4 ماہ آسائش میں ہی رہی تھی اور اس کے لیے اسے پہلے کی طرح ٹھوکریں کھاتے ہوئے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ امی تو پیدائش سے جوانی تک آسائشوں میں رہی تھی، پھر انہوں نے کیسے سب کچھ چھوڑ دیا؟ وہ سوچتی اور آنسو بڑھتے جاتے۔ گل نے ایک دن اس سے پوچھا تھا، تم اتنی خاموش کیوں رہتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے یاد آیا تھا اس نے بھی کئی دفعہ امی سے یہی سوال کیا تھا۔ وہ ہر بار خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی تھی، جواب نہیں دیتی تھی۔ لوگ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کیوں دل چاہتا ہے کہ اپنوں کی نظروں سے اپنے وجود کو چھپا لیا جائے، دوبارہ ان کے سامنے نہ آیا جائے، نہ ان سے کبھی بات کی جائے۔ یہ بھی اس کی نظر میں راز نہیں تھا۔ 4 سال اس نے صرف ماں کے مامی کو حل کرنے کے لیے فرینچ پڑھی تھی، مگر وہ انہیں پوچھنے، انہیں سمجھنے میں ناکام رہی۔ کتابیں پڑھنے اور زبانیں سیکھنے سے لوگوں کے اسرار سمجھ میں نہیں آتے، اور اب اسے ماں کی طرح رہتے 1.5 ماہ ہوا تھا اور وہ ان کی ذات کے ہر راز کو جاننے لگی تھی۔ سائرن ہونے لگا تھا۔ اس نے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے ریڈی میڈ گارمنٹس کی ایک فیکٹری میں چھوٹے بچوں کے فراک سینے کا کام شروع کر دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ میں زیادہ صفائی نہیں ہے، ابھی کافی عرصہ تمہیں کام سیکھنا پڑے گا، اس لیے تمہیں باقی عورتوں جتنے روپے نہیں ملیں گے، بلکہ سیکھنے والی لڑکیوں کی طرح اجرت ملا کرے گی۔ پہلے دن ہی سپروائزر عورت نے اس کا کام دے کر کہہ دیا تھا۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس کے کام میں صفائی نہیں ہے۔ وہ سلائی کڑھائی میں کبھی بھی ماہر نہیں رہی تھی، بس اسے بہت سے دوسرے کاموں کی طرح یہ کام بھی آتا تھا۔ اس نے اس فیکٹری میں کام ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد شروع کیا تھا، اور وہ ملنے والے معاوضے سے خوش نہیں تھی، لیکن اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے پاس روپے کم ہوتے جا رہے تھے۔ ہر ماہ فلیٹ کا کرایہ، بجلی گیس کے بل اور دوسرے اخراجات کے لیے اسے روپیہ چاہیے تھا۔ یہاں کام کرنے سے بہت زیادہ نہیں، لیکن اتنے پیسے ضرور کما سکتی تھی جس سے اس کے بنیادی اخراجات پورے ہو جاتے۔ 2 دن پہلے عذرا نے اطلاع دی تھی کہ وہ چند دن تک فلیٹ چھوڑنے والی ہے، لیکن کیونکہ وہ شادی کر رہی ہے۔ اس کے لیے یہ ایک بری خبر تھی، کیونکہ اس کے فلیٹ چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا کہ اسے اور گل کو فلیٹ کا زیادہ کرایہ دینا پڑتا اور بجلی اور گیس کے بل آپس میں بانٹنے پڑتے۔ پہلے وہ 3 لوگ اس کو شیئر کرتے تھے۔ اس نے بوجھے دل سے عذرا کو مبارکباد دی تھی اور بستر پر لیٹ کر ایک بار پھر حساب کتاب میں مصروف ہو گئی تھی۔ گل اور عذرا دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک ہی بستر میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، اور باتیں کرتے کرتے وہ یکدم گلگلا کر ہنس پڑیں، اور وہ افسردگی سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہی تھی، اور پھر انہیں سوچوں میں گم وہ سو گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ سحری کے وقت کھلی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے حد تیز تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا چند لمحے پہلے اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا۔ اس نے حیدر کو دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا وہ دونوں حیدر کے گھر کے لون میں پھر رہے ہیں، ہنستے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اور پھر یکدم اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب وہ کمرے میں پھیلی ہوئی طریقے کو گھور رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑ لیا۔ بہت دنوں سے یہی ہو رہا تھا۔ وہ اسے خواب میں اپنے ساتھ دیکھتی تھی، اسی طرح اپنے مخصوص انداز میں باتیں کرتا ہوا، دھیمی آواز میں ہنستا ہوا۔ پھر یکدم اس کی آنکھ کھل جاتی۔ اس نے بستر سے نکل کر کمرے کی لائٹ جلا دی۔ چند منٹوں بعد گل اور عذرا بھی اٹھ گئیں۔ آج 29واں روزہ تھا، اور وہ دونوں رات کو اسے بتا چکی تھی کہ صبح وہ بھی روزہ رکھیں گی۔ پہلے روزے کی طرح انہوں نے بس آخری روزہ رکھنا ضروری سمجھا تھا۔ اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا۔ کچن میں جا کر اس نے چائے بنائی تھی، اور پھر تینوں کے لیے پراٹھے پکانے کے بعد اپنے حصے کی چائے کا کپ اور پراٹھا لے کر کمرے میں آ گئی۔ گل اور عذرا بھی چائے اور پراٹھا لے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ سارا پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے لقمے بے دلی سے چائے کے ساتھ نگلتی جا رہی تھی۔ تب بھی گل نے کسی بات پر کہکھا لگایا تھا۔ سارا نہیں جانتی تھی اسے کیا ہوا، بس اس نے چائے اور پراٹھا اٹھا کر ایک طرف رکھ کے گھٹنوں میں منہ چھپا کر بے آواز رونا شروع کر دیا۔ تمہیں کیا ہو گیا بھئی، اب تم پر کون سی آفت ٹوٹی ہے؟ گل اور عذرا اس کے قریب چلی آئی، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اس وقت کون یاد آ گیا ہے؟ کیا رونے کی بیماری لگا رکھی ہے؟ اب پھر دورہ پڑ گیا ہے؟ سحری ختم ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، کم از کم اپنا کھانا
تو کھا لو آمنہ، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ اس وقت رونے کی کیا بات ہے؟ اپنا سر اٹھاؤ۔ گل اور عذرا باری باری سے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ چپ ہوئی تھی نہ اس نے سر اٹھایا تھا۔ تنگ آ کر گل اور عذرا نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر اذان ہونے لگی تھی، مگر وہ اسی طرح چہرہ چھپائے آنسو بہاتی رہی۔ وہ دونوں کمرے کی لائٹس بند کر کے ایک بار پھر بستر میں آ چکی تھی۔ 6 بجے کے قریب اس نے اٹھ کر فیکٹری جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس کی متورم آنکھیں اور ستے ہوئے چہرے نے فیکٹری میں بھی سب کو متوجہ کیا تھا۔ طبیعت خراب ہے، اس نے ہر ایک سے یہی کہا۔ 3 بجے فیکٹری سے فارغ ہونے کے بعد وہ واپس گھر جانے کی بجائے بازار چلی گئی۔ پورا 1 گھنٹہ وہ بغیر کسی مقصد کے بازار میں پھرتی رہی، دکانوں پر بڑھتی ہوئی چہل پہل اور سڑکوں کے کنارے لگے ہوئے چوڑیوں اور عید کارڈوں کے اسٹال دیکھتی رہی۔ پچھلے سال بھی وہ عید پر ماں کے ساتھ بے مقصد بازار میں پھرتی رہی تھی۔ تب اس کی دوست عامرہ بھی اس کے ساتھ تھی اور اس نے کچھ چیزیں بھی خریدی تھی۔ اس دفعہ وہ اکیلی ہی وہاں پھر رہی تھی۔ افطار میں 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس نے آج ملنے والی پوری اجرت ریڑھیوں سے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے میں لگا دی۔ یہ عید کے لیے اس کی واحد عیاشی تھی۔ افطار میں آدھ گھنٹہ باقی تھا جب وہ واپس فلیٹ میں پہنچ گئی۔ گل نے دروازہ کھولا۔ آؤ سارا، آج تو بہت دیر لگا دی، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ سارا نے غور نہیں کیا، اس نے اسے آمنہ کی بجائے سارا کیوں کہا تھا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے اندر آ گئے۔ لفافے اس نے دیوار کے پاس پڑی ٹپائی پر رکھے، بیگ گدے پر پھینکنے کے بعد اس نے چادر اتاری اور تھکے تھکے انداز میں اسے تہہ کرنے لگی۔ گل اور عذرا خلاف معمول خاموش تھی، اس نے انہیں دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہیلو، کیسے ہو سارا؟ مدم لیکن بہت شستہ فرینچ میں اسے مخاطب کیا گیا تھا۔ اس کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ آواز اس کی سماعتوں کے لیے آشنا نہیں تھی، اسے لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ کمرے میں ایلی مٹی کی پھیلی ہوئی منوسی سی مہک کو اس نے اب محسوس کر لیا تھا۔ سر اٹھا کر اسے کمرے میں ڈھونڈنے کی بجائے اس نے اسی طرح گردن کو حرکت دیے بغیر سر جھکائے ہوئے فرش پر نظریں دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ کمرے کے دائیں کونے میں لیڈر شوز پر اس کی نظر اٹک گئی تھی۔ وہ وہاں کھڑا تھا، سینے پر بازو لپیٹے، دیوار سے ٹیک لگائے، سیاہ جینز اور اسی کلر کی لیدر جیکٹ میں ملبوس، پرسکون سنجیدہ نظر اس پر جمائے ہوئے۔ سارا نے صرف ایک بار اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا، پھر سر جھکا لیا۔ چادر کو ایک بار پھر کھول کر اس نے کندھوں پر ڈال لیا۔ سارا، یہ تم سے ملنا چاہتے تھے، کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ تم آمنہ نہیں سارا ہو، اور یہ کہ تم ان کی منکوہا ہو۔ کمرے میں گل کی آواز گونجی۔ سارا کا دل نہیں چاہا کہ وہ گل اور عذرا کی شکل دیکھے۔ ہم ذرا ساتھ والے فلیٹ میں جا رہے ہیں، تم ان سے جو بات کرنا ہے کر لو، سارا نے عذرا کو کہتے ہوئے پھر دروازہ بند کرتے سنا تھا۔ میں تمہیں صرف یہ سمجھانے آیا ہوں کہ فرار کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی۔ سارا نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا۔ وہ اب پہلے والی جگہ سے آگے بڑھ آیا تھا۔ مجھے کسی کی کوئی بات نہیں سننی ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ اس کے چہرے کو دیکھے بغیر اس سے کہا تھا، لیکن مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے اور میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ وہ اب بھی پرسکون تھا۔ وہ چلا اٹھی۔ میں نے کہا تم یہاں سے جاؤ۔ ہاں، چلاؤ اور چلاؤ، اس سے تمہارا ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں چیخنے چلانے سے انسان کا کتھار سس ہو جاتا ہے، اور تمہیں اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ کسی ماہر سائیکولوجسٹ کی طرح تشخیص کر رہا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اور مجھے تم سے بہت کچھ پوچھنا ہے، حیدر نے اس بات پر جاری رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے اپنے باپ سے پوچھو، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ مجھے پاپا سے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ مجھے بتاؤ، تم نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے؟ میں نے تم پہ کیا ظلم کیا تھا؟ میری ماں نے کسی پر کیا ظلم کیا تھا؟ تمہارے باپ نے ان سے کس چیز کا بدلہ لیا؟ وہ فرش پر بچھے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ ہاں، تو یہ سوال تمہیں پاپا سے کرنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا ان سے، بلکہ میرے ساتھ چلو اور چل کر ان سے پوچھو۔ مگر تمہیں اتنی ہمت کہاں کہ تم ان کے سامنے کھڑی ہو کر بات کر سکو؟ وہ اسے چیلنج کر رہا تھا۔ میں تمہارے گھر دوبارہ کبھی جانا چاہتی ہوں، نہ تمہارے باپ کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں ان سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ وہ اس پر گھبرائی تھی۔ اگر تم میری باپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تو پھر تم نے میرا پرپوزل قبول کیوں کیا؟ مجھ سے نکاح کیوں کیا میرے ساتھ؟ سارا نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تب تک مجھے حقیقت کا پتہ نہیں تھا، اور مجھے سب کچھ پہلے پتہ چل جاتا تو تمہارے ساتھ نکاح تو دور کی بات ہے، میں کبھی تمہارے باپ کے پاس بھی نہ جاتی۔ میں کبھی اس شخص کے پاس جانا پسند نہ کرتی جس نے میری ماں کی زندگی برباد کر دی، جس نے ان کو بے عزت کیا۔ سارا، تم یہ مت کہو، تمہیں یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں،
तुम्हारी अम्मी कह सकती थी, क्योंकि इन पर जुल्म हुआ था और उन्होंने किसी से इसका बदला नहीं लिया, मगर तुम बदला ले चुकी हो। तुमने मुझे बेइज्जत किया है। अगर तुम्हारी माँ बेकसूर थी तो बताओ मैंने कौन सा गुनाह किया था? क्या तुमने सोचा तुम्हारे इस तरह चले जाने से मैं लोगों के सामने तमाशा बनकर रह जाऊंगा? नहीं, तुमने नहीं सोचा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरे दादा दादी ने नहीं सोचा था, इसी तरह जिस तरह मेरे बाप ने नहीं सोचा था। तुम में और इनमें कोई फ़र्क है? बता सकती हो तो बताओ। वो एक कुर्सी खींचकर इसके मुकाबले बैठ गया था। तुम्हारी अम्मी का दिल मरने को चाहा होगा, मेरा दिल भी चाहा था मैं खुदकुशी कर लूँ। तुम्हारी अम्मी मज़लूम थी, तुम मज़लूम नहीं हो। मैंने तुमसे या किसी से कोई बदला नहीं लिया। मैं बस तुमसे शादी करना चाहती थी, तुम्हारे घर आना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। ये मैंने बाद में सोचा कि इस हैदर ने इसकी बात काट दी। दादा ने ये बाद में सोचा था कि उन्होंने तुम्हारी अम्मी पर जुल्म किया। दादी ने भी ये बाद में सोचा था कि उन्होंने तुम्हारी अम्मी को रुस्वा कर दिया। पापा को भी ये बाद में ख्याल आया था उन्होंने तुम्हारी अम्मी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम अपने इक़दाम को जायज़ करती हो तो इनको भी करो। कोई भी गलत काम करते हुए नहीं सोचता कि वो गलत काम कर रहा है, हर एक बाद में ही सोचता है, वो तुम हो, पापा हो या दादा दादी। सारा ने अपने आंसुओं को ज़ब्त करते हुए इससे पूछा, तुम चाहते क्या हो? बहुत कुछ, ये कि तुम पापा को माफ़ कर दो और ये कि मेरे साथ चलो। मैं दोनों काम नहीं कर सकती, इसने कतई अंदाज़े में जवाब दिया। फिर तीसरा काम मैं कर सकता हूँ, यानी तुमको तलाक दे दूँ? सारा ने बेख्तियार सर उठाकर इसे देखा और फिर घुटी हुई आवाज़ में कहा, दे दो। वो इसका चेहरा देखता रह गया। फिर इसने एक तवील सांस लेकर कहा, तलाक लेकर क्या करोगी? कैसे रहोगी? ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? वैसे ही गुजारूंगी जैसे मेरी माँ ने गुजारी थी। यही तो मुश्किल है सारा कि तुम अपनी माँ की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं तुम्हारी अम्मी के बारे में वही कुछ जानता हूँ जो मैंने लोगों से सुना है, लेकिन मुझे लगता है मैं इनको किसी से भी बेहतर समझ सकता हूँ, तुमसे भी बेहतर। हालांकि मैं ना कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ, ना मुझे लोगों को समझने का शौक़ है, लेकिन पिछले 2 माह से मैं इनके बारे में इतना सोचता रहा हूँ कि इनको पसंद करने लगा हूँ। मुझे यकीन नहीं आता कोई इतना सब्र, इतना इसार कर सकता है जितना उन्होंने किया। पापा को लगता है कि सबा ने इनसे बहुत मोहब्बत की थी और जब उन्होंने इन्हें छोड़ दिया तो फिर सबा ने दुनिया तर्क कर दी, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम्हारी अम्मी का और खुदा का एक बहुत ख़ास रिश्ता था। इन्हें सिर्फ खुदा के होने पर यकीन नहीं था, ये भी इत्मीनान था कि जो कुछ इन्हें मिल रहा है इसकी वजह से है। इन्हें लगता होगा कि खुदा ने इनके गिर्द एक हिफाजती दीवार, एक हिसार खींचा हुआ है। इन्हें यह इल्ज़ाम होगा कि वो खुदा से इतनी मोहब्बत करती हैं कि वो कभी इस हिसार को टूटने नहीं देगा। लेकिन हुआ क्या, मेरे दादा दादी तुम्हारी अम्मी को पसंद नहीं करते थे। पापा को मजबूर करने पर उन्होंने तुम्हारी अम्मी से इनका निकाह कर दिया। दादा ने तो ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया, लेकिन दादी नहीं कर पाई। और फिर वही औरत की अज़ली रकाबत और साजिश, फिर एक के बाद एक ऐसे वाक़यात हुए जिन्होंने तुम्हारी अम्मी को मुतज़लज़ल कर दिया। इन्हें यकीन नहीं आया होगा कि ये सब इनके साथ हो सकता है। और तबूत में आखिरी वकील मेरे पापा ने तलाक देकर गाड़ दी। तुम्हारी अम्मी को लगा आरफीन अब्बास ने खुदा ने इन्हें छोड़ दिया और फिर सारी ज़िंदगी वो खुदा को मनाने की कोशिश करती रही। और तुम्हें पता है ऐसे लोग मेरे तुम्हारे जैसे दुनियादार लोगों के लिए कितने ख़तरनाक होते हैं। इनको मना कर रखे तो इनका ग़ुलाम बन जाने को जी चाहता है, इनको तकलीफ़ पहुँचाएँ तो अल्लाह सुकून छीन लेता है, जैसे मेरे पापा के साथ हुआ या मेरा ख़ानदान के दूसरे लोगों के साथ हुआ। मैंने जब से होश संभाला इन्हें खुश या मुतमईन नहीं देखा जैसे दूसरे लोग होते हैं। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रही। कामयाब बैंकर, अच्छी खूबसूरत बीवी, औलाद, दौलत, इज़्ज़त, इनके पास क्या था जो नहीं रहा? हाँ, बस सुकून नहीं था, अब है। वो इस तरह इसे सब कुछ बता रहा था जैसे वो इसकी बेहतरीन दोस्त है, जैसे वो सब कुछ बताने के लिए वहाँ आया हो। वो ना चाहते हुए भी इसकी बातें सुनती रही और वो अकेले इस अज़ियत का शिकार नहीं थे। हमारे ख़ानदान के हर फ़र्द को अज़ियत का सामना करना पड़ा है, दादा को, दादी को, फूफो को, मेरी मम्मी को और मुझे। मैं चाहता हूँ ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। तुम्हारी अम्मी ने अल्लाह से इतनी मोहब्बत की कि फिर इसके अलावा किसी और चीज़ की ख्वाहिश नहीं की। मगर सरा तुम्हारा खुदा के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम कभी सबा करीम जैसी कनात हासिल नहीं कर सकती। तुम घर छोड़ सकती हो, दुनिया को नहीं। तुम्हारी अम्मी तुम्हारी तरह किसी एकेडमी में नहीं गई, ना उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने अब किसी तुम ना दुनिया छोड़ सकती हो और ना खुदा को। कुछ वक्त गुजरेगा फिर तुम्हें पछतावे होने लगेंगे और मैं चाहता हूँ इस वक्त से पहले तुम वापस आ जाओ। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें मेरे पापा के पास भिजवा दिया था। उनकी ये ख्वाहिश होगी कि तुम उन जैसी ज़िंदगी ना गुजारो, आम लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारो, अपने माजी से बेखबर रहकर। इसलिए उन्होंने तुम्हें अपने बहन भाइयों के पास नहीं भेजा। इन्हें खदशा होगा वो इनके और तुम्हारे माजी को छुपा कर नहीं रखेंगे और ये बाखबरी तुम्हारी सारी उम्र की तकलीफ़ देती रहेगी। मेरे पापा ये काम कर सकते
سکتے تھے، سو انہوں نے تمہیں ان کے پاس بھجوا دیا۔ تمہارے نانا، ماموں اور خالہ نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، تم نہیں ملی۔ 1 ماہ پہلے وہ واپس چلے گئے۔ اب تمہیں صرف میں اور پاپا ڈھونڈ رہے تھے۔ سارہ نے ایک بار پھر اپنا سر گھٹنوں میں چھپا لیا۔ تم سے میں ایک بار پھر کہوں گا، میرے ساتھ گھر چلو۔ پاپا سے ناراضگی ہے، ان سے لڑو، جو کہنا ہے کہہ دو، مجھے اگر کوئی شکایت ہے تو کرو، لیکن میرے ساتھ چلو۔ وہ چہرہ چھپائے بے آواز روتی گئی۔ ہاں، تم نے سچ کہا، مجھے امی کی طرح دنیا میں رہنا نہیں آ رہا، نہ کبھی آ سکتا ہے۔ امی کی طرح زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اور میں بہت کمزور ہوں۔ وہ روتی ہوئی دل ہی دل میں اعتراف کر رہی تھی۔ دور کہیں سائرن بجنے لگا تھا، پھر اذان آنے لگی۔ حیدر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور تپائی پر رکھے ہوئے لفافوں کو کھول کر دیکھنے لگا۔ اس نے ایک کھجور نکال کر روزہ افطار کیا۔ گل اور عذر اندر آ گئی تھیں۔ اس کو پھر دورہ پڑ گیا۔ گل نے سارہ کو دیکھتے ہی بے اختیار کہا تھا۔ حیدر نے شاپر سے ایک کیلا نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ سارہ، روزہ تو افطار کر لو۔ عذرا کچن سے ایک پلیٹ میں کچھ چیزیں رکھ کر اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس نے سر اٹھایا تھا اور آستینوں سے چہرہ خشک کرنا شروع کیا۔ پھر اس نے پلیٹ میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی اور کھڑی ہو گئی۔ بستر پر رکھے ہوئے بیگ کو اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ حیدر مسکرایا اور اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا۔ تم چاہ رہی ہو تو اپنا سامان تو لے جاؤ۔ عذرا نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر چیخی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، خدا حافظ۔ اس نے دروازہ پار کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے کسی ننھے بچے کی طرح وہ اس کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے میں اپنی پوری سیلری تمہیں ڈھونڈنے پر خرچ کر رہا ہوں، بلکہ اکاؤنٹ میں جو تھوڑے بہت روپے تھے وہ بھی خرچ کر چکا ہوں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، اس لیے اب تمہیں چند سال اور میری طرح پاپا پر انحصار کرنا پڑے گا۔ حد سے زیادہ چھٹیوں پر بینک والوں کی طرف سے ایک وارننگ لیٹر بھی مل چکا ہے۔ تم نے مجھے صحیح معنوں میں خوار کیا ہے۔ اس کا ہاتھ تھامے نیم تاریک سیڑھیوں میں اس کے آگے چلتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ سارہ کو یکدم خیال آیا۔ میں جانتا تھا اگر تم ہاسٹل میں نہیں تو پھر اسی طرح کے کسی فلیٹ میں ہوگی۔ تم کسی بڑے پراپرٹی ڈیلر کے پاس تو جا نہیں سکتی تھی، اس لیے ظاہر ہے کسی چھوٹے موٹے پراپرٹی ڈیلر کے پاس ہی جاتی۔ پولیس نے تمہارے چھوٹے موٹے پراپرٹی ڈیلرز کو کانٹیکٹ کیا اور تمہارے بارے میں معلومات لینا شروع کی۔ بالآخر ایک کے ذریعے تمہارا پتہ چل گیا، پھر آج دوپہر کو ہم یہاں پہنچ گئے۔ تمہارے ساتھ رہنے والے لڑکے کو تمہاری فیکٹری کا پتہ نہیں تھا، ورنہ میں سیدھا وہیں آتا۔ اور وہ کہتا گیا تھا۔ حیدر زیادہ باتیں نہیں کرتا، بہت ریز رو ہے، بلکہ یہ کہہ سکتی ہو کہ کم گو ہے۔ وہ کسی سے زیادہ بے تکلف بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب اس کی عادتوں میں شامل ہے۔ عارفین عباس نے ایک بار اسے حیدر کے بارے میں بتایا تھا۔ سارہ نے اس کم گو کو دیکھا جو اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اترتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا۔ مجھے اکثر چیزوں کا پتہ بعد میں چلتا ہے، وہ کہہ رہا تھا، جیسے یہ کہ تمہاری امی اور پاپا کا اصل رشتہ کیا تھا، وہ کون تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، یا یہ کہ اگر ہر دفعہ تم تک پہنچنے میں ناکام ہو جاتا تھا، اس کی وجہ میری گاڑی تھی جس کی موجودگی نے ہر دفعہ تمہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، پھر یہ کہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا اور یہ کہ یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ سارہ کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں، اور یہ بھی کہ تم فرینچ جانتی تھی۔ وہ یکدم فرینچ میں بات کرنے لگا تھا۔ اس لا علمی سے مجھے کیا نقصان پہنچا، یہ تم مجھے گھر پہنچ کر بتانا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر عمارت سے باہر آ گئے تھے۔ اوئے ہوئے، ٹائٹینک کا ہیرو اور ہیروئن جا رہے ہیں۔ پاس سے گزرتے ایک لڑکے نے سیٹی بجاتے ہوئے تبصرہ کیا تھا۔ حیدر نے چھپتے ہوئے بے اختیار اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سامنے سڑک پر بہت رش تھا۔ زندگی کا رستہ اتنا ہی صاف نظر آنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر آسمان پر چاند دیکھنے کی پہلی کوشش کی تھی۔